الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ دوستو، حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ و تولہ بالرعایت الکاملہ کے ساتھ آپ کے روبرو ہیں۔ شیخ سے اس سے پہلے ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی ان علماء، مفکرین، محققین، دانشوران کے سلسلے میں جن سے شیخ کی براہ راست ملاقات رہی ہے، گفتگو رہی ہے، اور ہم ماشاءاللہ استفادہ کر رہے تھے۔ ہم نے کئی سارے علماء سے متعلق شیخ کے تاثرات جانے، یادیں جو شیخ کی رہی ہیں، ہم نے ان یادوں سے خود کو شادکام کیا۔ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت سے ہم گفتگو کی شروعات کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے لیے بڑی اہم اس لیے ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد ہم لوگوں کے لیے بڑی عقیدت کا محور رہے ہیں، اور مالک رام صاحب کی شخصیت ایسی ہے کہ انہوں نے اس عقیدت کو عملی شکل دیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو عملی ورثہ تھا، علمی ورثہ تھا، اس علمی ورثہ کی تحقیق، تدوین کا کام مالک رام صاحب نے کیا، اور شیخ کی مالک رام صاحب سے ماشاءاللہ ملاقات ہے۔ تو اس ملاقات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں نے مالک رام کی ایڈٹ کی ہوئی چیزیں بہت سی پڑھی تھیں، جو مولانا آزاد کی کتابوں کو ایڈٹ کیا ہے، یا اور بھی جو ان کی مستقل کتابیں ہیں، تحقیقی غالبیات پر ان کا کام ہے، اور بڑے مشہور معروف محقق تھے وہ۔ تو جب دلی میں آیا اور ادھر سفر کا پروگرام تھا سعودی عرب آنے سے پہلے، تو ویزے وغیرہ کی کارروائی، تو ان کے بارے میں نے پتہ چلا ہے کہ ان کا مکان کہاں ہے۔ تو چنانچہ پتہ چلا کہ وہ ڈیفنس کالونی میں دلی میں رہتے ہیں۔ تو پتہ وتہ لے کر کے ان کے گھر گیا، تو ملاقات ہوئی، بیٹھا وہاں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ وہاں رہا، اور بہت سی چیزیں میں نے پوچھی ان سے جو مجھے یاد آ رہی ہیں ابھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے بعض لوگوں کی شخصیات کی وفات اور ان کے کاموں سے متعلق، ایک صاحب تھے عبد المالک آروی، ان کا ایک مضمون چھپا تھا جامعہ میں، اہل بہار کی خدمت حدیث، تو بڑے مشہور معروف قلمکار تھے وہ۔ ان کی تاریخ وفات پوچھی تو وہ اٹھے اور اپنے وہ کچھ انہوں نے وہ بنا رکھا تھے، کارڈ بنا رکھے تھے بہت سے، ہزاروں، اس میں تلاش کر کے انہوں نے پتہ کر کے بتایا کہ یہ فلاں سن میں فلاں اس میں وفات ہوئی۔ اصل میں انہوں نے ایک پروجیکٹ ان کا تھا کہ مختلف جو بڑے بڑے مشہور معروف مؤلفین ادباء شعراء ہیں، ان کی وفات، تو بعد میں وہ تذکرہ ماہ و سال کے نام سے وہی چھپی ہے، اس زمانے میں وہ کارڈ کی شکل میں۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ انہوں نے بہت سی ساری چیزیں سے بھی سب مرتب اور وہ ارینج کر رکھی ہے ٹھیک ٹھاک سے۔ ان کے بارے میں پوچھا، پھر اسی طرح سے ان کے بارے میں ان کی کتاب جو ہے عورت اور اسلامی تعلیم، میں نے کہا کہ یہ کتاب آپ کی ماشاءاللہ چھپی ہے، اور سنا ہے کہ اس کا عربی ترجمہ ہوا تھا، تو کہاں وہ شائع ہوئی ہے؟ وہ کہیں کہا اس کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ وہ ترجمہ کیا، چھپ گئی تھی، لیکن اسی وقت پھر وہ اخوان مسلمون کے خلاف جو داروگیر ہوئی وہاں مصر میں، تو وہ ان کے سارے جتنے پریس اور ان کے مختلف آفیسز پر جو چھاپا پڑا، تو اس میں وہ کتاب کے پورے سب نسخے بھی تھے، وہ بھی سب اسی کی نظر ہو گئے۔ تو ان سے بلکہ میں نے کہا بھی کہ تو پھر کسی نے نہیں ترجمہ کہا کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو پھر کیجئے، ایسے انہوں نے کہا۔ سر میں وہ کتاب بہت دلچسپ انداز میں انہوں نے مرتب کی ہے کہ عورت کے بارے میں جو مختلف اسلامی تعلیمات ہیں ان کو انہوں نے مختصر انداز میں، پہلے وہ بیٹی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کسی کی بہن بھی ہوتی ہے، ماں بنتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے بیوہ ہو جاتی ہے۔ تو ان سب کے الگ الگ احکامات جو انہوں نے بہت ہی مختصر انداز اسلام نے کس طرح سے ان کو پیش کیا، کیا بہت اچھے انداز میں، یعنی وہ کتاب اپنے انداز میں بہترین دلچسپ کتاب ہے۔ تو پھر میں نے اور دوسری بہت سی باتوں کے بارے میں گفتگو کی ان سے، اور کچھ ادبی معاملات، کچھ اور دوسری کتابوں۔ ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ جو کتاب بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ کون آیا، کتنا بڑا عالم اور محقق ہے۔ تو تذکرہ جب ہم نے پڑھی تھی، ان کے جو حواشی دیکھے تھے، تو ایک جگہ میں نے عجیب دیکھا کہ یہ کیا کیا، جہاں شاہ اسماعیل شہید کا ذکر ہے، نام کے ساتھ نہیں ہے، ان کے وصف کے ساتھ ہے کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں میں اور فلاں جگہ تقریباً،
تو اس پر انہوں نے نوٹ لکھا ہے، تو اس سے سید احمد شہید مراد ہیں، ان کے حالات لکھے. تو اس کے بارے میں ان کو بتایا اس کے ساتھ کہ یہ آپ نے کیسے شاہ اسماعیل شہید کی بجائے سید احمد شہید، اور مولانا ابوالکلام آزاد خاص طور پر شاہ اسماعیل شہید کی فکری سرگزشت اور انہیں کی جو ان کے بارے میں جو ان کے عقیدت مند تھے، بلکہ تحریک شہیدین کو وہ سید احمد شاہ اسماعیل شہیدی کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو یہ ایک عجیب غریب مطلب غلطی تھی ان کی. اور اس طرح کی بات غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ محققین سے ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ، لیکن یہ کہ اس پر علمی انداز میں تنبیہ کرنا چاہیے. اور تو ان کا رسپانس کیا تھا؟ تو انہوں نے مطلب قبول کیا اس کو کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا، اور اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ اور بھی کافی دیر گفتگو ہوئی ان سے. آخر میں نے کہا کہ آپ ذرا آٹوگراف آپ ہمیں دیجیے. تو وہ ابھی تک میرے پاس موجود ہے، مکے میں ڈائری ہے موجود. تو اس میں انہوں نے فروری میں 1977 میں لکھا تھا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال مطلب میرے نزدیک تو وہ مسلمان ہی تھے، اور انتقال بھی ان کا اسی پر انشاءاللہ ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اس نصیحت کے پیش نظر، اس نصیحت کے پیش نظر میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. تو یہ سب ہے، اور ان کی بہت سی چیزیں پڑھی اڑھی ہیں. اب مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر چل گیا ہے، تو ابو سلمان شاہ جہاں پوری صاحب کو بھی اسی حیثیت سے جانا جاتا ہے. ابو سلمان شاہ جہاں پوری اور ابھی بھی ماشاءاللہ باقاعدہ حیات ہیں. میں جب 1980 میں گیا تھا کراچی میں پہلی بار، تو ان سے ملاقات ہوئی تھی اور ان سے کافی گفتگو ہوئی اور بہت سی باتیں انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں بتائی. وہ ہندوستان کے علماء سے بھی بڑی عقیدت تھی ان کے، خاص طور مولانا آزاد، بلکہ ان کو تو فنا فی الآزاد کہتے ہیں ہمارے دوست تنزیل صدیقی صاحب، اس لیے کہ اتنا ان پر لکھا ہے ان کی طرف. پہلے وہ لکھتے تھے ابو سلمان ہندی اپنے آپ کو، شروع کے مضامین میں، اور معارف برہان وغیرہ میں ان کے مضامین چھپتے تھے. اس کے بعد پھر وہ ابو سلمان شاہ جہاں پوری لکھنے لگے، اور بڑی مخالفت کا سامنا ان کو وہاں کرنا پڑا، اور بہت زیادہ ان کے ساتھ مسائل پیش آئے. پوری ان کی لائبریری، ان کا گھر سب جلا دیا لوگوں نے، اور سب چیزیں لوگ بہت زیادہ دشمنی کا اظہار کرتے تھے ان سے. یہاں تک کہ پھر جو بھی بچا کچا سامان بہرحال، لیکن تحقیقی ذوق ایسا ہے کہ وہ جب بھی سفر کرتے ہیں، کہیں کسی جگہ جاتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ وہ جمع کر لیتے ہیں. مولانا آزاد سے متعلق ایک مضمون ان کا ہے، شاہ اسماعیل شہید کی فکری سرگزشت. تو دلی گئے کبھی، اور وہاں پتہ نہیں کہاں سے ان کو وہ ہاتھ آ گیا، تو انشاءاللہ وہ چھاپنے والے ہیں انشاءاللہ. اور ابو سلمان شاہ جہاں پوری کی بہت کتابیں ہیں کافی. عبید اللہ سندھی پر انہوں نے کام کیا، بہت سی کتابیں انہوں نے مرتب کی، مدون کی، اور کچھ مضامین مقالات ان کے ہیں جو اکٹھا کیے. اور کلام آزاد کی تحریک نظم جماعت پر انہوں نے لکھا، ان کے ابتدائی جو معتقدین تھے ان کے بارے میں. تو اس وقت ان سے ملاقات رہی کافی اچھی. ان کے ساتھ وہ مطلب گھوما پھرا بھی کراچی میں، اور یعنی اچھی مطلب شخصیت ان کی معلوم ہے کہ کافی. حالانکہ میں طالب علم تھا، میں 21 سال عمر رہی ہوگی اس وقت، 21-22 سال میری عمر رہی ہوگی 1980 میں جب گیا تھا تو. اور وہ ماشاءاللہ مطلب 60 کے قریب رہے ہوں گے، یا اس کے پیٹے میں رہے ہوں گے. ابھی تو اس وقت میرے خیال سے 90 سے زیادہ ان کی عمر ہوگی، یا 95. ہاں تو ظاہر اسی حساب سے تو مطلب بلکہ 40 سال کا عرصہ ہوا، 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اس سے زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ان کو حیات رکھے، اور بالکل صاحب فراش ہیں وہ. اللہ تعالیٰ ان کا انجام بخیر کرے. تو مطلب جب سید احمد بریلوی اور مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، جن لوگوں نے کام کیا ہے اس پہ، اس میں قیام الدین احمد صاحب کا نام بولتے ہیں. ڈاکٹر قیام الدین احمد صاحب، ان سے بھی ملاقات. ہاں ڈاکٹر قیام الدین صاحب سے تو خوب. وہ پٹنہ میں جب میں تھا 1977 میں 76 میں، تو ان کے گھر بھی جانا ہوا، اور کئی بار، بلکہ ایک بار تو ان کے ساتھ سفر بھی اتفاق سے ہوا. میں پٹنہ سے دلی جا رہا تھا، وہ بھی اسی پلین میں تھے، بلکہ ہمارے بغل ہی میں بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی میں. تو ان کے گھر جب میں گیا، وہ تھے کلیم الدین احمد کے بھتیجے تھے. جی 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 جی. اور کلیم الدین احمد صاحب پوتے ہوتے ہیں عبدالحمید پریشاں صادق پوری کے، جو بہت مشہور شاعر اور ادیب ہیں، اور وہی پورا صادق پوری خاندان ہے ان کا. تو کلیم الدین صاحب سے ملاقات ہوئی، انشاءاللہ ان کا بھی ذکر کرتا ہوں. تو ڈاکٹر قیام الدین صاحب سے ان کی کتاب جو وہابی موومنٹ ان انڈیا ہے، اس کی وجہ سے میں چاہتا تھا ان سے ملنا. گفتگو ہوئی. پھر ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ کی اور دوسری تحریریں جو تاریخ اور بہار میں وہابی موومنٹ وغیرہ سے متعلق ہو، تو انہوں نے ایک پوری فہرست دی تھی انہوں نے مجھے، تقریباً 10-15 صفحے کی ہے. سارے وہ انگلش کے ان کے مقالات تھے، دونوں نے دیے. ہاں جو ان کو. اور اس میں سے بعض مضامین انہوں نے جو لکھے تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ اہل حدیث لٹریچر یا وہابی لٹریچر سے متعلق میں نے اور بعض مقالات لکھے تھے جو اس میں شامل نہیں ہو سکے تھے میرے اپنے اس تھیسس کے اندر، پی ایچ ڈی کے. وہ الگ سے بھی میں نے چھاپے ہیں، اور کچھ زیر ترتیب ہیں. تو ان کو دلچسپی تھی اس سے بہت زیادہ، ہاں بہت، یعنی اہل حدیث اور وہابی موومنٹ سے، جو بعد میں 1857 کے بعد بھی اور اس سے پہلے بھی تھی.
اور جس طرح سے اس وسائل میدان کی کے روشنی متخصص انہوں نے مطلب وسائل کی روشنی میں جمع کر دیا تو وہ اپنے آپ میں ایک سب بڑا سب اس لیے کہ انہوں نے سارے ڈاکومنٹس جو مختلف آرکائیوز میں تھے دلی کے اندر اور کلکتے کے اندر اور انگلینڈ وغیرہ کے اندر اس کی روشنی میں لکھا. اس لیے اس کتاب کی اہمیت تاریخ تحریک شہیدین میں بڑی اہمیت ہے. بہت اہمیت ہے. سب سے پہلے مطلب تحقیقی انداز میں علمی انداز میں مولانا مصطفیٰ ندوی نے لکھا تھا. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن سمندر کو کوزہ میں بند کرنے کی کوشش, ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک. اس کے بعد پھر انہوں نے غلام رسول مہر نے لکھا. تو غلام رسول مہر نے بھی, لیکن وہ بھی مکتوب جتنا مواد تھا, جتنی کتابیں لکھی گئی ان کی تاریخ پر اور شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید کے حالات پر, ان سے استفادہ کیا. لیکن انہوں نے وہ سارے ڈاکومنٹس جو انگریزوں کے اپنے ذخیروں میں تھے ڈائریکٹ وہ اس سے استفادہ کیا. اس لیے اس کتاب کی یہ اہمیت اور یہ امتیاز ہے. چنانچہ یعنی اس کتاب کی اشاعت کے بعد 1964 میں تقریباً چھپی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اب تک جتنے لوگوں نے وہابی موومنٹ پر لکھا ہے سب کے لیے اصل مرجع کی حیثیت سب کے لیے اصل مرجع, بلکہ یورپین جتنی کتابیں میں نے دیکھی وہابی تحریک کے تعلق سے وہ سب سے پہلے اسی کا ذکر کرتے ہیں, اس پر پھر اضافہ کرتے ہیں یا کچھ استدراک کرتے ہیں. تو یہ کتاب بہت بنیادی ہے. یعنی ہر شخص کی جو کوئی مؤلف یا محقق ہوتا ہے تو کوئی ایک بہت ہی اہم اور معروف کتاب ہوتی ہے, تو اس میں یہ اسی کتاب سے پہچانے جائیں گے. الحمدللہ. تو جب کلیم الدین احمد صاحب کی بات آ ہی گئی, اتنے کلیم الدین صاحب سے بھی بہت ناقد ہیں اور دلچسپ ملاقات, اس لیے کہ ان کی کتابیں پڑھ کر میں اس زمانے میں جوان تھا تو بڑا متاثر تھا. اس لیے کہ میں بھی پڑھنے لکھنے کے میدان میں کسی کو کسی کی بھی غلطی, چاہے بڑے سے بڑے آدمی کی, مطلب اس غلطی کا اظہار یا مدلل طور پر اس کی تردید کے سلسلے میں تردد نہیں کرتا. کیا کلیم الدین احمد صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے تو بالکل سارے جتنے پرانے نقاد اور مورخین ہیں ان کو سب کو ایک طرف اردو تنقید پر ایک نظر, اردو شاعری پر ایک نظر میں, تو ان سے بھی ملنا چاہتا تھا. تو چنانچہ پٹنہ میں قیام کے زمانے میں 1977 میں تقریباً ان کے گھر گیا اور ملاقات کی. انہوں نے نیو پٹنہ سٹی یا کہاں کس جگہ رہتے دوبارہ. تو ان سے جب گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے تو اس بات پر ملال کا اظہار کیا کہ افسوس کہ ہمارا جو پرانا جتنا ذخیرہ تھا, میں چاہتا تھا کہ ان کے پاس جو لائبریری ہے اور کتابیں ہیں ان سے استفادہ رکھوں. کہا کہ وہ ہوا یہ کہ پٹنہ میں اسی سے چند مہینہ پہلے بڑا زبردست سیلاب آیا تھا, گنگا ایک دم بالکل اچھل گئی تھی اور آدھا شہر تقریباً زیر آب تھا. تو کہہ رہے تھے وہ اتفاق سے میری کتابیں سب بیسمنٹ میں تھی نیچے لائبریری کے اندر, بہت ضائع ہو گئی, اس سے بہت کم ہی ان میں سے بچا سکا. تو یہ تو انہوں نے اس کے بارے میں بہت افسوس کا اظہار کیا. اس سے لگ رہا تھا کہ بہت متاثر ہیں ان سے. میں نے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہیں, آپ کی جو کتابیں ہیں وہ تو بہت کافی معروف بھی ہیں اور معرکۃ العرب بحثیں اس پر ہوئی ہیں آج تک مختلف کتابوں پر. تو کہہ رہے تھے کہ آج کل میں ایک ڈکشنری کی تیاری کرنے میں مشغول ہوں. کوئی پروجیکٹ تھا سینٹرل گورنمنٹ کا یا پتہ نہیں بہار گورنمنٹ کا, کہ وہ انگلش اردو لغت وہ تیار کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے کہ اسی میں مشغول ہوں. اچھا, بولتے جب تھے وہ تو 2-4 جملہ اردو بولنے کے بعد بیچ میں 2-1 جملہ انگلش بولتے تھے, پھر 2-4 جملہ تو پھر وہ, یعنی انگلش اتنا زیادہ ان کے نزدیک وہ یہ شاید عادت ایسی بن گئی ہوگی, ایسی عادت بن گئی. ٹیچر بھی تھے چونکہ مطلب پروفیسر تھے اور تنقید کی ساری چیزیں. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دراصل یہ کوئی بھی جو عام شائع شدہ جو فکر ہوتی ہے تو اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں جب تک کہ خود اس کی تحقیق کر کے اپنے طور پہ نہیں کرتے, اور جس نتیجے تک پہنچتے ہیں جس نتیجے پر تو دو ٹوک انداز میں پیش کرتے ہیں. اب اقبال پر جو انہوں نے تنقید کی دیکھیے, مطلب بالکل کہا کہ ان کا اتنا ذکر کرتے ہیں اور اتنا بڑھاتے ہیں, حالانکہ ان کی جو جاوید نامہ ہے تو وہ پورا مبنی جو ہے وہ اس کی ملٹن کی جو کتاب ہے اس پر, ڈیوائن کامیڈی جو ہے اس پر, اور اس کا پھر دونوں کا موازنہ کیا انہوں نے, تو جس پر ناراض ہو کر کے اور اس پر رد کرنے کے لیے پروفیسر عبد المغنی نے پھر کتاب لکھی ان کے رد میں. کہا کہ یہ کیا ہے, آپ کو ہر چیز جو ہے ساری مغربی سوچتی ہے, مشرق میں کسی نے کوئی کام کیا ہی نہیں. لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب دیکھیے کوئی بھی جو تنقید نگار ہو اگر وہ دلائل کے ساتھ دکھائے دیکھیے فلاں مصرع, فلاں ٹکڑا, فلاں یہ فلاں شعر سے ماخوذ ہے, فلاں ٹکڑا فلاں شعر, ایک دم بالکل انہوں نے موازنہ کر کے دکھایا. اب آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں اس کو لے لیا, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہیے نا کہ وہ اس پر مبنی ہے,
یہ کہیے، یہ نہیں کہیے کہ وہ ایسے وہ بھی ابتکار اور اجتہاد ہے ان جو کا۔ مطلب ہمارے جو متقدمین ہیں ہاں، تو ان سے تو متاخرین استفادہ کرتے کرتے ہی ہی ہیں، اب رہتے یہ ہیں۔ ہے کہ استفادہ وہ استفادہ رہتا ہے یا چربا ہو جاتا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہونی ہاں، تو چاہیے۔ وہ انہوں نے اس کو بالکل چربا قرار چربا دیا۔ ان کی سمجھا۔ کتاب بھی میں نے پڑھی ہے، اور بلکہ ان کی ایک بہت دلچسپ آپ بیتی ہے، ہاں ہاں، تو وہ آپ بیتی بہت اپنی تلاش میں۔ اپنی تلاش میں ہے اس میں، بلکہ اپنے بارے میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ باتیں لکھی ہیں۔ اور ایک بار وہ گئے اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد سے انہوں نے سوار چلانا اور وہ گاڑی چلانا ہی چھوڑ دیا، ڈر کے مارے اتنا ڈر گئے۔ اسی طرح اس میں انہوں نے اپنی تلاش میں، ہے تو ان کی آپ بھی تھی، لیکن اس میں وہابی تحریک کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہے، اس کا خاص طور پر ادبی اور لسانی اعتبار سے جو اثر رہا ہے، معاشرتی اثر رہا ہے، اس پر وہ بہترین صفحات ہیں۔ بلکہ خواجہ احمد فاروقی کی اردو میں وہابی ادب، وہ چند اہم کتابوں کا جائزہ ہے، لیکن اس میں انہوں نے جو اس کا سماجی اور ادبی اثر دکھایا ہے وہ لاجواب ہے، اور اس سے بہتر انداز میں انہوں نے لکھا ہے، تو وہ پڑھنا چاہیے، اس حیثیت سے بھی استفادے۔ اس حیثیت سے استفادہ کرنا اب چاہیے۔ جب ہم لوگ اردو ہی ادب کے ارد گرد نقد پہ ہی چل رہے ہیں تو آپ کی شمس الرحمان فاروقی صاحب ہاں، سے بھی شمس الرحمان فاروقی صاحب سے ملاقات ہے۔ دلی میں میری ملاقات ہوئی تھی، دلی میں ان کے گھر گیا، ایک ہمارے دوست وہاں پڑھتے تھے جامعہ ملیہ میں، عبد المبین صاحب، ہاں تو عبد المبین صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی چلو شمس الرحمان فاروقی صاحب سے ملنے کے لیے گئے، وہ پتہ وتہ کر کے پھر ان کے گھر گئے، تقریباً 10-12 بجے کا وقت تھا دن کے، بیٹھے تو ان کو دیکھا، ملاقات ہوئی، کیا کرتے ہیں، میں اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، انہوں نے بتایا کہ اچھا، ان کے بارے میں یہ اصل میں پتہ تھا مجھے کہ یہ شعر اور عروض وغیرہ سے دلچسپی ہاں، رکھتے ہیں، ماہر وزن، اور تو میں نے ذکر چھڑا تو ایک چیز مجھے ابھی بھی یاد ہے، میں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ کیا کسی خاص وزن کا کسی خاص ٹاپک یا موضوع سے تعلق ہے، یعنی کسی مخصوص وزن پر جو اشعار کہے جاتے ہیں وہ کچھ خاص موضوعات کے لیے خاص ہوتے ہیں، یا کچھ خاص موضوعات کسی خاص وزن پر کہے جاتے ہیں، اس طرح کوئی ارتباط ہے؟ تو کہا نہیں، کوئی نہیں، کسی بھی موضوع سے متعلق کسی وزن پر کہا جا سکتا ہے، یا کسی بھی وزن کا کو ہم کسی موضوع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ عرب کے ایک بہت مشہور رائٹر ہیں اور محقق ہیں، انہوں نے عروض پر لکھا اور کتاب تنقیدی ہے ان کی، ڈاکٹر عبداللہ طیب، انہوں نے المرشد الی فہم اشاعر العرب و صنعتها، یہ تقریباً اردو عربی زبان میں، یعنی آج تک موجودہ دور میں، مطلب تنقید کے مختلف پہلوؤں پر جس انداز میں انہوں نے لکھا، چاہے وزن ہو، قافیہ ہو، موضوع ہو، اس کے اندر اور جو مختلف محاسن اور معائب ہوتے ہیں شعر کے، اس کے لحاظ سے اس سے زبردست کوئی کتاب نہیں لکھی، بلکہ اس پر مقدمہ لکھا ہے طہ حسین، طہ حسین کسی کی تعریف نہیں کرتا، اس کتاب کے بارے میں اس مقدمے میں لکھا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس جیسی کتاب میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اب تک اپنی زندگی میں۔ کیا بات، تو کتاب بہت اہم ہے، تو اس کے شروع میں انہوں نے وزن اور قافیے پر بھی لکھا ہے، شروع ہی پہلی جلد کے اندر۔ تو میں نے کہا کہ ڈاکٹر عبداللہ طیب جو سوڈانی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس طرح، اور دوسرے ایک آدمی ہیں شکری ایاد، انہوں نے ان دونوں کا ارتباط دکھانے کی کوشش کیا، اور بہت حد تک وہ کامیاب ہیں۔ مثلا بہت سے مشہور جو قصائد ہیں تو مرثیہ کے باب میں جو ہیں، رسا کے باب میں، وہ اکثر بحر طویل کے ہیں، یعنی مثلا اس میں ایک قصیدہ بھی کوئی نہیں ملتا ہے جو بحر کامل کا مثال کے طور پر ہو، بحر وہ، اس لیے کہ ہر بحر یا ہر وزن کے بارے میں ان محققین نے، ان ناقدین نے یہ دکھایا ہے کہ اس کا تعلق اس کے آہنگ سے ہے، کہیں کسی جگہ آپ کو مطلب اس میں حرکت والی بات پیدا ہوگی تو وہ کبھی بھی مرثیہ کے لیے مناسب نہیں، وہ بحر خفیف میں یا بحر طویل میں، بحر بسیط میں اس طرح کے قصائد کہے جاتے ہیں فلاں۔ جب یہ بات کہا تھا، اب وہ جو ہیں شمس الرحمان فاروقی صاحب، وہ غصے میں آ کہا کہ یہ کون پاگل ہے اور بیہودہ آدمی ہے اور ایسا، یہ کیا تعلق ہے اس کا، لگے اپنا فری اسٹائل انداز میں وہ برا بھلا گالی والی دینے کے لیے، وہ اسی مزاج کے، پتہ نہیں ابھی وہ زندہ بھی ہوں شاید، ان تک پہنچائے گا، لیکن بہرحال انہوں نے مطلب کہا کہ نہیں کچھ نہیں، اس سے مجھے سمجھ میں اچھا۔ پھر میں نے یہ کہا کہ یہ جو اردو میں جو شاعری ہے اس میں جو اوزان ہے، تو یہ سب اوزان تو سب فارسی اور سے ہیں، آپ لوگ اس کو یہ عربی سے کیوں جوڑتے ہیں؟ عربی میں جو اوزان ہیں ان میں اور جو اردو میں جو اوزان ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا بات، یعنی ایسے اوزان یا ایسی بحریں جو عربی میں بہت زیادہ محبوب ہیں وہ بالکل ہی مہجور ہیں اردو، اور اردو میں جو بہت زیادہ محبوب بحریں ہیں وہ عربی میں وہ محجور ہیں۔ عربی میں سرے سے بہت سے وہ بحروں کا پتہ ہی نہیں۔ کیا بات ہے، تو آپ لوگ یہ زبردستی عروض کا سلسلہ اس سے جوڑتے کیوں ہیں؟ اس سے کیوں جوڑ؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے، مطلب بہت سے اوزان ایسے ہیں
کہ وہ جیسے مثال کے اچھا اس میں پھر نام وام اور اصطلاحات دے کر کے وہ بھاری بھرکم وہ عروض کی کتابوں کو بنا دیتے ہیں لوگ، جس سے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. یعنی آپ عام طور پر جس طالب علم نے کوئی ایک سال عروض پڑھا ہوگا اس سے ذرا سا دوسرے سال کے بعد سے کبھی پوچھیے کچھ اس کے پلے نہیں پڑتا. حالانکہ عروض اتنا آسان سبجیکٹ ہے، میرے خیال سے اس سے زیادہ آسان کوئی سبجیکٹ نہیں. کیا بات ہے. وہ آہنگ پہچاننے کا نام ہے، نغمہ جو اس کے اندر ہوتا ہے شعر کے اندر، تو ایک نغمہ دوسرے نغمے سے، جیسے عربی میں افت الدیار محلها ومقامها بمنن تعبد غولها فرجامها متفاعل متفاعل متفاعل. اچھا اب اس وزن پر آپ کوئی شعر نہیں پائیں گے اردو میں. وہاں متفاعل 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 تین بار کے بجائے چار بار ہے. متفاعل 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 متفاعل، تب وہ جا کر کے بنائے گا. اگر آپ اس میں ایک جز ساقط کر دیجیے تو میں نے کہا بارہ کامل میں مثال کے طور پر وہ ہمیشہ مثمن یعنی 8 جز استعمال ہوتا ہے. عربی میں کبھی 8 جز ہوتا ہی نہیں ہے یہ بارہ کامل. کیا بات. اسی طرح بارہ طویل فعول مفاعل فعول، اس وزن پر کبھی کوئی شعر ہی نہیں ہے اردو میں. تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کہا کہ وہ لوگوں نے چونکہ کتابیں اسی انداز کی لکھی ہیں اب تک اسی کے تتبع میں، تو اسی طرح سے وہی اصطلاحات فارسی والوں نے بھی استعمال کی، وہی اصطلاحات اردو والوں نے بھی استعمال کی. اس کو کہہ سکتے ہیں کہ عربی کا بہت بڑا امپیکٹ ہے یہ، حتیٰ کہ انہوں نے جو گرامر یا قواعد کی کتابیں بھی لکھی اردو دانوں نے. تو اب یہ اردو یا جتنی زبانیں ہیں ہندوستانی یا جو بھی آرین لینگویجز ہے فارسی وغیرہ، ان کی ترکیب یا اسٹرکچر جو ہے بالکل مختلف ہے عربی سے. بالکل عربی کا تعلق سیمیٹک لینگویجز سے، سامی زبانوں سے، اور یہ آرین لینگویجز میں شامل ہے. بالکل. تو اب آرین زبانوں کی ترکیب اور اس میں جو جملے کی نشست برخاست ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہے. تو کیا ضروری تھا کہ وہ عربی کے قواعد کے مطابق اسی طرح سے فاعل اور مفعول اور مبتدا مسند مسند الیہ بناتے؟ اس کو الگ سے اپنے طور پر مرتب کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں ایسا کیا. تو یہ دراصل عربی کا بہت زیادہ اثر ہے. دنیا میں جہاں بھی مسلمان گئے وہاں یہ اثر، تو جہاں گئے تو ایک تو دین پھیلایا، دوسرا ہے کہ عربی پھیلائی. اب اپنی زبان بھی ہے، انہوں نے لوگوں نے اس کے قواعد لکھے تو وہ بھی عربی کے پیٹرن پر لکھے، حتیٰ کہ اپنی زبانوں کا رسم الخط تک بدل دیا. یعنی بہت سی زبانیں ایسی ہیں کہ جو وہ عربی رسم الخط میں یعنی عربی کے حروف میں لکھے جاتے ہیں. بعد میں پھر یہ استعمار کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے پھر وہ فرنگی حروف میں ترکیش اور وہ اسکرپٹ بدلنے کی کوشش کی. ورنہ اصل یہ ہے کہ اس کو دیوناگری رسم الخط میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں تو اس کو عربی میں لکھیں گے تو عجیب غریب لگے گا. لیکن وہ عربی کا جو اثر ہے، میں نے پوچھا تھا ایک بار مولانا حنیف ندوی صاحب سے، تو اس زمانے میں ایک مضمون لکھ رہا تھا میں عربی کا اردو پر اثر، تو کہ کیا کن پہلوؤں پر اثر ہے. انہوں نے 3 لفظ بیان کیا: ووکیبلری، ٹرمینالوجی، اسکرپٹ. یعنی مفردات بہت سے ہیں، الفاظ اور اصطلاحات، اور رسم الخط. یہ رسم الخط عربی کا دیا ہوا، حالانکہ اس زبان سے میل نہیں کھا رہا ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ملیشین زبان اور انڈونیشی زبان، ترکی زبان، وہ سب عربی رسم الخط میں لکھ دیا. اسی طرح سے اردو بھی عربی رسم الخط میں ہوگا اور آج تک رائج ہے. بہرحال تو یہ سب گفتگو کچھ اصطلاحات کے بارے میں، کچھ عروض کے بارے میں، کچھ رسم الخط کے بارے میں، کچھ عربی کے اثر کے بارے میں، یہی گفتگو ہوئی تھی ان کے ساتھ. اور فاروقی صاحب کے ساتھ، شمس الرحمان فاروقی صاحب کے ساتھ. انہی کے بلکہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ آج اردو کے جو بڑے 2 علماء ہیں، بڑے جانکار اردو کے جو عالم ہیں، تو ایک شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں، دوسرے گوپی چند نارنگ صاحب ہیں. اور نارنگ صاحب سے بھی آپ کی ملاقات نارنگ صاحب سے، گوپی چند نارنگ صاحب سے وہیں جامعہ ملیہ میں جس زمانے میں اردو پڑھاتے تھے، اردو کے ہیڈ تھے وہ، تو وہاں ان سے اسی آفس میں ملاقات ہوئی. ان کے گھر نہیں ہو گیا. ان کی چیزیں میں نے پڑھی. وہ آخر میں وہ جس کو اردو میں کہتے ہیں ساختیات یا اسٹرکچرلزم کہتے ہیں، یا عربی میں بنیویت کہتے ہیں، تو اسٹرکچرلزم کی طرف چلے گئے وہ. اور انہوں نے شعر کی تنقید کا جو اسٹرکچرلزم والے جو جس انداز میں تنقید کرتے ہیں کہ وہ پورا قصیدہ ایک وحدت ہے. اب اس میں وہ شروع سے لے کر کے آخر تک اس میں ترتیب قائم کرتے ہیں. ایک شعر کے بعد دوسرا شعر، دوسرا شعر کے بعد تیسرا شعر، وہ کیوں آیا ہے، کیا ہے اس کا مرکزی مضمون، کیا ہے، اس کس طرح سے ایک دوسرے سے. تو یہ ان کے تنقید کا ایک خاص طریقہ ہے. تو اس وجہ سے مجھے ان سے دلچسپی تھی. پھر وہ لسانیات کے بعد میں لسانیات میں بہت زیادہ کام کیا انہوں نے، اردو لسانیات پر اور اس کی اصل اور مختلف زبانوں، ان کی خصوصیات سے متعلق. یہ اور ایک پروفیسر عبدالعزیز میمن صاحب کے لڑکے عمر میمن، انہوں نے کام تو کیا پی ایچ ڈی میں اقتضاء الصراط المستقیم جو امام ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کا انگلش میں ترجمہ کیا، اس کا دراسہ کیا.
تو بلکہ انگلش میں وہ کتاب بہت مشہور ہے، چھپی ہوئی کتاب، ابن تیمیہ's اسٹرگل اگینسٹ پاپولر ریلیجن کے نام سے. لیکن وہ بھی ادھر وہ گوپی چند نارنگ صاحب کے دوستوں میں ہیں، اور وہ بھی ساختیات کی طرف نکل گئے اور ان کے مضامین مقالات سے. میں نے ان سے مراسلات ایک بار کی تو میں نے کہا کہ یہ آپ نے اس موضوع پر جس پر کام کیا اس پر کچھ تو اور مزید کچھ کیا نہیں آپ نے. اور ان سے پوچھا تھا ان کے اپنے والد صاحب کے بارے میں کہ آپ نے اپنے والد صاحب کے تراث اور ان کے ذخیرے کو کہاں تک کتنا محفوظ رکھا ہے نہیں رکھا ہے. تو جواب مجھے دیا، کہا کہ میں دوسری طرف مشغول ہو گیا اور مجھے یہ بھی پتہ نہیں کہ والد صاحب کی کیا چیزیں موجود ہیں نہیں موجود ہیں. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ فلاں کتاب میمن صاحب کی کہاں گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں، میرے بڑے بھائی کو، ان کے بڑے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، پروفیسر محمود میمن. تو یہ عمر میمن بلکہ گئے بھی تھے ہندوستان میں کسی کانفرنس میں. گوپی چند نارنگ اور اس طرح کے چند لوگ تھے جو ساختیات میں لسانیات کے ساتھ ساتھ وہ ساختیات اس کی طرف چلے گئے. اور بہرحال یہ بھی ایک انداز ہے، ہر انداز میں. تو ان سے ملاقات ہوئی؟ ان سے ملاقات ہوئی اور تھوڑی دیر، چونکہ وہ ان کے آفس میں تھے اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، تو زیادہ دیر نہیں، مجھے خیال ہے 15-20 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں. ان کی کتابیں ہی میں نے زیادہ پڑھی ہیں، ان کے مقالات وغیرہ پڑھے ہیں، اور بڑے اچھے مطلب ہے کہ اردو کی نگارش ان کی طرح. ہم لوگ اردو سے جڑے ہوئے لوگوں پہ بات کر رہے ہیں. مجھے احمد ندیم قاسمی صاحب یاد آ رہے ہیں. وہ مطلب کافی مطلب جس کو بولتے ہیں کہ ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک، اچھے شاعر تھے، تنقید نگار، افسانے لکھے انہوں نے. وہ کیسے ملاقات ہوئی، کیا باتیں؟ وہاں میں جب فنون نکالا انہوں نے. وہ 2 دبستان تھا، تو ایک دبستان کے یہ نمائندے تھے اور بلکہ دونوں کے درمیان بڑی لڑائی چلتی تھی. یہ ان سے ملاقات ہوئی تھی 1980 میں جب میں گیا پاکستان. تو وہاں ادارہ ثقافت اسلامی میں گیا. میں نے جیسے بتایا وہاں بھٹی صاحب سے ملاقات ہوئی اور مولانا حنیف ندوی وغیرہ سے. تو ادارہ ثقافت اسلامیہ کے ساتھ ہی اسی کے ساتھ مجلس ترقی ادب ہے. اچھا، کیا بات. اس کا بھی آفس اسی بلڈنگ ہے. اور ایک اور آفس بزم اقبال کا ادارہ ہے، وہ بھی اسی میں. تو یہ مجلس ترقی ادب میں تھے اور بحیثیت ذمہ دار کے بیٹھتے تھے. تو میں اس زمانے میں ڈھونڈ رہا تھا علامہ اقبال کی کتابیں. اچھا، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ کوئی بھی شاعر یا کوئی بھی ادیب یا کوئی مؤلف، اس کی اصل کتابیں آپ کو ملیں گی نہیں. ان پر جن لوگوں نے لکھا ہے وہ پڑھیں گے اور اس پر انہیں پڑھ کر کے لوگ. اچھا، میرا بالکل طریقہ اس کے خلاف. میں ہر اس شخص کو جو کسی بھی ناحیے میں مشہور ہو اس کی اصل چیزیں دیکھتا ہوں. غالب ہے تو غالب کا دیوان آپ پڑھیں نا، چھوٹا سا تو دیوان ہے اس کا، اور اس کی جو دوسری کتابیں اس کو پڑھی. اس کے بعد پھر جتنے لوگوں نے اسٹڈی کیا وہ پڑھیے اور کہاں تک درست ہے نہیں درست ہے موازنہ مقارنہ کرتے رہیے. ٹھیک ہے، پہلے اصل تو پڑھیے. اسی طرح علامہ اقبال میں وہاں چاہتا تھا، کلیات تو مجھے ملی اردو میں جو کلیات ہیں ان کے سارے، اور اسی طرح سے فارسی میں. تو کلیات کے علاوہ کوئی کتاب ہی نہیں ملتی تھی وہاں. ان کی جو کتاب وہ مشہور کتاب ہے جو انگلش میں لیکچرز ہیں ان کے، وہ کہیں خیر کسی مکتبے میں پھر نظر آئی. بعد میں وہ لی، اس کا اردو ترجمہ تھا، بلکہ ایک آدمی نے اور ترجمہ کیا، اس لیے کہ پہلا اردو ترجمہ نذیر نیازی صاحب نے کیا تھا. مطلب پی ایچ ڈی کا جو رسالہ ہے ان کا، وہ کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ ابھی پڑھیں گے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. تو وہ حالانکہ اس وقت انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا تو علامہ اقبال کے مشورے سے، اس زمانے وہ جامعہ ملیہ میں پروفیسر تھے، بلکہ انہوں نے علامہ اقبال نے ایک خط میں لکھا کہ اگر آپ کو اصطلاحات سے متعلق کچھ آپ کو دشواری ہو تو مولانا محمد صورتی صاحب وہیں آپ کے ہاں جامعہ ملیہ میں عربی کے شعبے کے، وہ بڑے فاضل آدمی ہیں، تو وہ آپ کو مناسب لفظ بتائیں گے. کیا بات. تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ وہیں یہ ملے. احمد ندیم قاسمی صاحب کے آفس میں گیا تو میں نے یہ شکایت کی کہ عجیب ہیں آپ لوگ کے یہاں وہ بالکل بت کی طرح پوجے جاتے ہیں علامہ اقبال، اور ان کی تحریریں اور کتابیں کہیں نہیں نظر آتی ہیں. انہوں نے جو ایران کے بارے میں لکھا ہے، ایک پرانا پی ایچ ڈی کا مقالہ ان کا وہی تھا. اچھا، اسی طرح سے اور جو ان کی نثری تحریریں، علم الاقتصاد پر ایک کتاب ان کی ہے، یا اسی طرح سے تصوف پر تنقید میں ایک چیز لکھی. یہ سب کہاں ہے؟ ایک چیز بھی نظر نہیں آتی ہے کہیں کسی جگہ مارکیٹ میں. پورا اردو بازار کے سارے مارکیٹ میں، لاہور میں بھی اردو بازار، سارے مکتبات میں. کہاں؟ یہی تو المیہ ہے. لوگ اصل چیز پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں بس یوں ہی کہیے کہ علامہ اقبال کوئی مضمون کسی پہلو پر کچھ اشعار یاد کر کے اپنا لکھ دیا. اس کا یہ بالکل ہی غلط طریقہ ہے. تحقیقی انداز میں لکھنا چاہیے اور تنقید بھی کرنا ہے تو اصل چیزیں دیکھنی چاہیے. اور پھر میں نے ڈھونڈ ڈھانٹ کے کچھ چیزیں ان کی 4-5 کتابیں جو ملی علامہ اقبال کی وہ لی. آخر میں یہ بتاؤں علامہ اقبال کے تعلق سے کہ پروفیسر عبدالجبار شاکر مرحوم تھے، ان کو بڑی دلچسپی تھی. علامہ اقبال کے سارے دیوان اور سارے مجموعوں کے پہلے ایڈیشن ان کے پاس تھے. کیا بات، کیا بات. اور ان پر جتنے لوگوں نے کچھ لکھا ہے وہ سب ان کے پاس، وہ سب ان کے پاس. اس کی ایک فہرست بھی بنا رکھی تھی.
تو آخر میں بتاتے تھے مجھ سے کہ میں جا رہا ہوں انشاءاللہ علامہ اقبال کی تحریریں مدون کروں، ان کے خطوط سارے، ان کے شعر، ان کی سب چیزیں. یہ ہونا چاہیے. یہ کیا تھا انہوں نے شروع کام. بعد میں پھر جب آئے حرم میں ملاقات ہوئی یہاں مکہ میں، تو انہوں نے کہا کہ اب الحمدللہ میں ریٹائر ہو گیا، تو امید ہے کہ، لیکن دوسرے ہی دن ملاقات کہا کہ میری تجدید ہو گئی، پھر ایکسٹینشن ہو گیا، ایکسٹینشن مل گیا تو پھر تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ میرے پاس ساری چیزیں. میں ان کے گھر گیا تھا شیخو پورہ میں، وہ رہتے تھے لاہور سے، وہاں ان کے یہاں گیا، انہوں نے ساری چیزیں وہ دکھائیں، خود مجھے دکھائیں. علامہ اقبال پر جتنی تحریریں ان کے یہاں ہوں گی، ان پر جو کتابیں لکھی گئیں، اور خود علامہ اقبال کی اصل کتابیں وہ سب انہی کے پاس تھیں. کہ یہ دیکھیے علم الاقتصاد کا پہلا ایڈیشن، یہ اس کا لیکچرز کا پہلا ایڈیشن، یہ فلاں بانگ درا کا، یہ بال جبریل کا وغیرہ. تو احمد عظیم قاسمی سے وہ ادبی اور تنقیدی اتنی زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. یہ علامہ اقبال کا ذکر چلا، اس کے بعد پھر ان کے شعر اور کچھ افسانے وغیرہ کا، ماشاءاللہ آپ بہترین افسانے کے میدان میں آپ، اور شاعری بھی آپ کی بہت زوردار ہے. تو وہی کچھ گفتگو پھر اس کے بعد نکل آیا ان سے کوئی بہت زیادہ. احمد فراز سے کیسے ملاقات؟ احمد فراز صاحب سے اچانک ہوا یہ کہ ایک بار دلی میں تھا، تو دلی میں تو تھا حیدرآباد میں اس وقت کچھ اپنے بعض علمی کاموں کے لیے. تو پتہ چلا مجھے کہ وہاں آئے ہوئے ہیں پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب دلی. وہاں میلہ لگا ہوا تھا بک فیئر جو جنوری میں لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ احمد فراز صاحب بھی ہیں. تو میں ان سے ملنے کے شوق میں کہ عبدالجبار شاکر صاحب سے، اس لیے کہ ان سے بہت پرانے تعلقات ہیں. تو ان سے پھر وہ فوراً میں وہاں حیدرآباد سے دلی آیا، ان سے ملاقات ہوئی اور بک فیئر میں گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دوسرے دن ہمارا پروگرام ہے، تو اس میں شریک کو ایک مشاعرہ رکھا ہے ہم لوگوں کے اعزاز میں. تو احمد فراز صاحب کو بھی بولا ہے، میں بھی کچھ تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں. میں نے کہا چلیے آپ کی شاعری بھی سنیں گے. تو انہیں کے ساتھ پھر گئے. تو وہیں احمد فراز، وہ ایوان غالب میں پروگرام تھا، اور اس میں بیٹھے اور ان کی شاعری، تو بہرحال ان کی شاعری تو کوئی بہت زیادہ مجھے پسند نہیں آئی، لیکن بہرحال سنی. کن کی شاعری پسند نہیں ہے؟ احمد فراز صاحب. جی پتہ نہیں وہ کس انداز میں، اور جو لوگ اس طرز کو پسند کرتے ہیں. جی پروفیسر عبدالجبار شاکر صاحب نے جو شاعری کچھ، وہ بھی شاعری کرتے تھے، انہوں نے جو شعر پڑھا تو اس پر بھی میں نے کہا کہ یہ آپ لوگ بالکل یہ فدویانہ انداز میں، بالکل ہی عاجزانہ انداز میں اور انکسار کے طریقے سے یہاں آ کر کے آپ کیا یہ تصور آپ دیتے ہیں. آپ پاکستان سے ہیں تو آپ اپنی کوئی چیز پیش کیجیے ایسی کہ جو نمونے کی اور قابل تقلید چیز ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ وہ یعنی بالکل ہی سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے والی بات. کیا بات ہے. اس پر میں نے تنقید کی، میں نے بات کہہ رہے تھے کہ آپ بھی عجیب آدمی ہیں. میں آیا ہوں وہاں سے اپنے ملک سے، تو کچھ تو جس مہمان کے یہاں ہوں تو اس مہمان کا بھی تو کچھ حق بنتا ہے ان کی. آپ یہ کیا اس انداز میں آپ تنقید کریں گے؟ نہیں، یہ جائز بات بھی ہے. حالانکہ اردو شاعری میں مانا جاتا ہے کہ فیض کے بعد فراز کی نے اچھی شاعری کی ہے. فراز کو مطلب، لیکن ان کی شاعری بس وہ ایک مرتبہ ان کو پڑھتے ہوئے ہی سنا ایوان غالب میں. بعد میں مطلب فیض، اس کے بعد فراز کے جو مجموعہ کلام وغیرہ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ان سے کلام، بس وہ ایک بار وہی ملاقات آخری ہوا. فیض کے تربیت یافتہ بھی تھے اور جو ترقی پسند تحریک رہی ہے، اس طرز پہ جو شاعری ہوئی ہے، اس شاعری کو آگے بڑھانے میں فراز کا مطلب نام آتا ہے. احمد فراز صاحب کا نام آتا ہے. شاعری ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اب انہوں نے وہاں پہ کیا سنایا تھا. بہرحال مجھے کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں ان سے اثر ہے نہ ان کا، ان کو میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے. لیکن اچھا، جب ہم لوگ شاعری کی بات کر رہے ہیں، اردو شعراء کی بات کرتے ہیں، ہندوستانی سطح پہ خاص طور سے فضائل ابن فیضی صاحب، میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جو در و بست ہیں ان کے یہاں، جو زبان کو مطلب جس طرح سے وہ زبان سے ڈیل کرتے ہیں، وہ جو کلاسیکی رچاؤ ہے وہ ہے، اور تخلیقی انداز میں جو ان کے یہاں ترکیبیں مختلف ہیں، تصویریں ہیں، تو وہ بالکل ہی ان سے آپ کی ملاقات ہے. ان سے مئو میں ملاقات ہوئی خوب. مدرسہ عالیہ میں ایک بار گیا، وہاں بیٹھا تھا تو مجاز صاحب بھی تھے اتفاق سے. مجاز اعظمی صاحب وہیں ہیں، وہ اس زمانے میں دلی میں تھے، پھر وہیں چلا ہے. اور تو وہیں میری خواہش ہوئی کہ فضائل ابن فیضی بھی ادھر ہی رہتے، تو کہاں ابھی بلوا دیتے ہیں ان کو. گھر سے بلوا لیا. اب اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی ادھر ادھر کی مختلف، اور وہ بھی عروض اور اس کے بڑے ماہر، بہت دقیق آدمی تھے. بالکل. تو ان کی شاعری وری کے نمونے تو کچھ میں نے پڑھے تھے، سفینہ زر گل، سر شاخ طوبہ وغیرہ، بلکہ وہ جو جامعہ سلفیہ کا جو ترانہ ہے وہ انہوں نے لکھا ہے.
تو دلچسپ بات ہے کہ رحمانی صاحب نے ان کے مجموعہ کلام چھاپے ہیں. چھاپا ہے. جی جی. اچھا اچھا. کئی مجموعہ کلام رحمانی صاحب کے یہاں سے جو ابوالکلام ورکنگ سینٹر ہے وہاں سے چھپے ہیں. وہ ان کا ایک مجموعہ تو شاید کہیں کسی نے چوری کر لی تھی اور وہ غائب ہو گیا, پھر اس کے بعد دوسرے چھاپ دیا, کیا کیا نہیں کیا واللہ. ان سے جو گفتگو ہوئی تو اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شاعری تو آدمی وزن کے مطابق کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں حذف کر دی جاتی ہیں شروع میں یا آخر میں, وہ گانے کے وقت میں یا نغمے کے مناسب نہیں ہوتا ہے اس لیے. تو انہوں نے مثال دی یہ کہا کہ جیسے وہ ایک بہت مشہور جو غزل ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کو چونکہ فلم میں ڈال دیا اس لیے لوگوں نے وہ فلمی گانا بنا لیا. 14ویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو, جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو. تو 14ویں کا چاند سے اگر آپ شروع کریں گے تو وہ وزن نہیں ہے اس کا, وہ اصل میں تم اس سے پہلے ہے. تم 14ویں کا چاند. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم آپ نہیں لگائیں گے تو عروضی وزن نہیں بنے گا, لیکن گانے میں اب وہ تم کہنے سے منہ بند ہو جاتا ہے. تم تو وہ ایک طرح سے ایک دوسرے کے سے ارتباط نہیں باقی رہ جاتا ہے, اس وجہ سے تم حذف کر دیا گانے والے نے. کیا بات ہے. تو یہ چیز ابھی تک مجھے یاد ہے. انہوں نے یہ کہا کہ گانے کا طریقہ کچھ مختلف ہوتا ہے, بلکہ ایسا ہے کہ جتنے گانے وانے ہیں اگر آپ اس کو عروضی اعتبار سے جانچیں گے تو اکثر سب وزن سے ساقط ملیں گے یا گڑبڑ ملیں گے. تو اس کی دو وجہ ہے, ایک تو یہ کہ کبھی صحیح وزن کے مطابق اس نے کہا ہے لیکن گانے والے نے خراب کر دیا اس کو. دوسرا اکثر یہ ہے کہ شاعری جس نے کی ہے اسی نے صحیح وزن پر نہیں شاعری کی. آج کل جتنی اردو شاعری آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہندی سے متاثر ہونے کے نتیجے میں وزن سے سب ساقط ہو. نہیں, اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہو کہ جو فلمی نغمے لکھے جاتے ہیں تو ان کی دھن پہلے تو دھن کے مطابق بنانے کے لیے دھن کے مطابق آپ کو بنانا ہے, تو اس سے کبھی کبھی خود شاعر بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ مطلب کس طرح سے اس کو ڈیل کرے, کس طرح کرے. تو جو کمپوزر ہے مطلب نغموں میں کمپوزر کی اصل حیثیت اس نے کمپوز کر دیا, اب اسی کے مطابق آپ کو مطلب بالکل یہی بات انہوں نے کہی تھی. تو فضائل فیضی صاحب نے یہی کہا کہ وہ اس میں گانے میں جو گانے والا اور جو کمپوز کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کی لے بنا دیتا ہے, دھن بنا دیتا ہے, اس کے اوپر فٹ کر دیتا ہے, چاہے وہ کسی بھی وزن پر کسی بھی طرح شعر کہا گیا ہو نہیں کہا ہو, اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. بلکہ وہ مطلب ایسا فلمی نغموں میں یہ سعادت کم شعراء کو نصیب ہوئی کہ ان کی غزل یا انہوں نے جس طرح سے کہی تھی اسی طرح سے بعد میں اس پہ دھن بنایا گیا. جیسے وہ شہریار صاحب کی وہ غزل جو بعد میں امراؤ جان وغیرہ میں لی گئی اور جو بہت معروف بھی ہوئی, بینی اسی طرح, تو وہ پہلے انہوں نے غزل کہی ہوئی تھی اور اس غزل کو انہوں نے کیا کہتے ہیں مظفر نے مطلب کیا کہتے ہیں استعمال کر لیا. تو یہ مطلب ایسا کم ہوتا ہے, تو اس لیے انہوں نے جو پرانے جو فلمیں ہیں ان میں جو گانے والے جیسے یہ بہت مشہور جو غزل کو تھے, کیا نام تھا, ساحر رضوانی وغیرہ, ساحر رضوانی نہیں, اس سے بھی پہلے وہ بھی, اور لیکن ان کو جو گانے والے اس میں ایک جیسے رفیع صاحب تھے یا رفیع صاحب سے بھی پہلے وہ ایک تھے, کیا ان کا نام, ان کا اتنا, تو وہ لوگ بالکل اس کو غزل کے انداز میں گاتے تھے. ہاں, تو مطلب جو مطلب غزلیں اگر غزلوں کے انداز میں گائی جائیں تب تو پھر ٹھیک ہے. جیسے جو غزل سنگر ہیں مثال کے طور پر جو مان لیجئے کہ غلام علی نے گایا ہے, یا غلام علی سے بھی پہلے ایک ہے نہیں وہ بہت مشہور جو انڈین, کیا نام تھا ان کا, علی بھی ہیں, دیکھیں نام ذہن سے نکل گیا. تصویر بناتا ہوں تصویر نہیں بنتی, کیا اس کا نام ہے بھائی, آپ نے نہیں سنی ہے لگتا ہے کہ اس کی غزلیں, ہم لوگ تو اس کے بہت زیادہ فین تھے. اچھا, کیا بات ہے, تو کمال ہے. لیکن مطلب جو ان لوگوں نے جو گایا ہے جیسے مہدی حسن خان نے, غلام علی نے, یا بعد کے دور میں جیسے یہ لوگ جو گاتے ہیں تو غزل کو غزل کی طرح گاتے ہیں, تو مطلب چلتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ فلموں میں مطلب ہم استعمال کرتے ہیں یا جب وہ کوئی نغمہ فلم میں لیا جاتا ہے تو جو کمپوزر ہے وہ پہلے اپنا دھن بنا لیتا ہے. اب شاعر کو بلا کر کے کہا جاتا ہے کہ بھیا یہ دھن ہے, اس کے مطابق الفاظ لاؤ. تو بلکہ اسی لیے مطلب اس مطلب وہ جو ٹیکنیک ہے اس سے جو وہ لوگ واقف ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر دراصل مطلب فلمی نغموں میں شاعر کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے, مطلب اس کی بنیادی حیثیت ہمیں یہ دھن چاہیے, اور جو اصل ہوتا ہے وہ دھن بنانے والا ہوتا ہے. اسی لیے وہ جس زمانے میں نوشاد صاحب تھے, نوشاد بڑے کمپوزر مانے جاتے ہیں, تو جب وہ تھے تو مانا جاتا تھا کہ نوشاد جس شاعر کو چاہے بڑا بنا دے.
مطلب یہ مطلب یہ تھا، کیفیت مانی جاتی تھی. یہ اس تھا. لیے ظاہر ہے ان کی شکیل ان کی بدایونی موسیقی وغیرہ پہ جو مطلب شکیل بدایونی احسان مانا جاتا ہے کہ ان کو نوشاد صاحب نے مطلب مشہور اس کیا، طرح سے مشہور کر دیا جائے, کر مطلب دیا. یہ بات. تو اس حساب سے مطلب فضا صاحب نے بڑی فضا مطلب صاحب نے بہت دلچسپ بات, یہ بات ابھی تک یاد ہے مجھے کہ کس کیا انداز میں بات ہے, انہوں نے کیا. ماشاء انہوں نے اللہ. کہا کہ کبھی کبھی وہ ایک کمپوزر جو ہے وہ اپنے حساب سے کر دیتا ہے, وہ شاعری اس ہم لوگ انداز میں. انہی اسی طرح کے لوگوں کے گرد گرد ابھی گھوم رہے ہیں جو تنقید ادب وغیرہ کو پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے تھے, تحقیق وغیرہ سے جڑے ہوئے. تو عابد رضا بیدار صاحب سے آپ کی ملاقات ہے پٹنہ میں, اور ڈاکٹر عابد رضا بیدار PhD بھی ہیں. وہ بہت ہی عجیب غریب صلاحیتوں, ایک ہی صلاحیت نہیں مختلف صلاحیتوں کے مالک ہیں. کیا بات ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ یعنی مسلمانوں کے تعلق سے ان کے تعلیمی اور علمی مسائل سے بھی بہت گہری دلچسپی ان کو ہے. جو مختلف اس میں اصلاح کی کوشش کی گئی شبلی کے زمانے سے لے کر کب تک, اس کے بھی اس پر بھی نظر تھی. اسی طرح سے ببلیوگرافی ٹائپ کی چیزیں, یعنی فہرست یا مجلات بھی, خاص طور پر انہوں نے ایک بنایا تھا معارف اور برہان دونوں کے انڈیکس اشاریے تیار کیے تھے. سب سے پہلے ان دونوں پرچوں کے اشاریے انہوں نے تیار کیے تھے, اور وہ قسط وار چھپنا شروع ہوئی تھی تقریباً 1964-65 کے برہان میں. اور عنوان رکھا تھا علوم اسلامیہ کا ایک انسائکلوپیڈیا. تو اردو میں معارف 1916 سے نکلنا شروع ہوا ہے, اور ان کے زمانے تک جب انہوں نے اشاریہ بنایا تھا. اور اسی طرح برہان جو 1938 سے نکلنا شروع ہوا, اس کا بھی انہوں نے اشاریہ 1965 تک کا بنایا تھا. وہ بہت سے قسطوں میں چھپا, بعد میں انہوں نے الگ سے بھی معارف کی برہان کی الگ الگ چھاپی تھی. بہرحال تو ایک تو یہ کتابیات کے میدان کے, فہرست اشاریہ سازی کے میدان کے. پھر میری ملاقات ہوئی تھی تو خدا بخش لائبریری میں ڈائریکٹر تھے, 1976-77 کی بات ہے. اور اس وقت وہ اچھا ان کے اندر ایک بات یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کام کا آدمی کون, کس میدان کا آدمی ہے, وہ اس کو پکڑ کے لے کر کے چلے آتے ہیں اور اس سے کچھ نہ کچھ کام لیتے ہیں. تو میں گیا تھا تو عجیب میری ملاقات بہت ہی عجیب غریب انداز میں ہوا. یہ کہ اگست میں وہ خدا بخش کی وفات یا ولادت کے مناسبت سے ایک سیمینار ہوتا ہے وہاں. یہ ان کے زمانے اس زمانے میں روایت تھی, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. تو اس میں موضوع تھا سیمینار کا اسلامی علوم فنون میں آزادی کے بعد علماء ہند کی تصنیفات. اچھا جتنے مقالہ نگار تھے تو کوئی تفسیر پر, حدیث پر, فقہ پر سب کا جائزہ لے رہے تھے. اس میں اکثر وہ کتابیں ذکر کرتے تھے جو چھپتی تو ہیں آج کل, لیکن وہ 47 سے پہلے کے مؤلفین کی, اور ان کا ذکر لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بعد میں چھپ رہی ہیں تو اسی وقت کی ہوں گی, سب اس کا ذکر کرتے. تو میں اس سیمینار میں تھا شریک, وہاں بیٹھا. جب کوئی مضمون پڑھتا وقفہ دیا جاتا تھا 10 منٹ کا کچھ سوال کرنے کے لیے, اٹھ کر کے کھڑا ہوتا تو ہر ایک مؤلف کے بارے میں. یہ وحید الزماں صاحب حیدرآبادی کی جو کتاب ترجمہ صحیح بخاری اور ترجمہ صحیح مسلم یہ سب جو ذکر کی گئی, تو ان کی وفات تو 1920 میں ہو گئی, 1338 ہجری. تو وہ کہاں سے آئیں گے 1947 کے بعد. اسی طرح سے فلاں مصنف کی فلاں کتاب فلاں. اب یہ جو کوئی مضمون بیچارہ تو ڈرا رہتا ہوگا کہ یہ کھڑے نہ ہو جائے. اچھا اس کے بعد پھر میری طرف لوگ دیکھتے کہ یہ کچھ تبصرہ کرے گا. چنانچہ وہ فقہ پر کسی نے پڑھا, کسی نے حدیث پر پڑھا, کسی نے تفسیر پر پڑھا. تو جب کمنٹ کیا تو انہوں نے دوسرے دن مجھے بلایا, تو کہاں سے آیا. اچھا کیا یہ جو بات ہے. پہلی ملاقات ہے, میں نے کہا کہ میں بنارس سے آیا ہوں. تو کہا کیا کرتے ہو. تو میں نے کہا ابھی ہم لوگ فارغ ہو گئے, 1976 میں فارغ ہو کر کے آئے تھے, جامعہ سلفیہ سے فارغ میں فضیلت زیارت کر کے آیا ہیں. اور مولانا شمس اللہ قاسم آبادی پر میں کام کر رہا ہوں. تو پتہ چلا تھا کہ ان کی کچھ چیزیں یہاں ہیں, ان کی لائبریری بلکہ یہیں آ گئی ہے جو بچا کچھ حصہ تھا. تو کہا اچھا تو اور تم نے کچھ کیا کیا ہے. میں نے کہا کہ ایک مضمون لکھا تھا معارف میں چھپا تھا. کہا اچھا تمہارا مضمون معارف میں چھپ چکا ہے. 1975 میں مولانا شمس اللہ قاسم آبادی پر 2 قسطوں میں چھپا تھا. اور پھر میں نے کہا کہ عربی میں ایک کتاب تیار کر. اچھا عربی میں لکھتے ہو. ہاں. تو وہیں پر وہ ٹائمز آف انڈیا کا ایک شمارہ رکھا ہوا تھا, انہوں نے ایسے دیا, کہا کہ مقصد یہ کہ انگلش جانتا ہے کہ نہیں جانتا. تو ہیڈنگ وغیرہ کچھ اور دوسری چیزیں پڑھ دی. کہا اچھا آپ نے انگلش بھی پڑھی. میں نے کہا ہاں پڑھی ہے, جامعہ سلفیہ میں انٹر کے معیار تک انگلش پڑھائی جاتی ہے. جی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ کب تک یہاں ہیں. میں نے کہا کہ اب تو فرصت ہے, ابھی تو کوئی وہ نہیں, گھر بھی میرا یہیں بہار میں ہے, مدھوبنی ضلع میں. تو میں آیا ہوں ابھی دیکھنے کے لیے کچھ دن. تو کہا یہاں بہت سے مخطوطات ایسے ہیں کہ جن کی فہرست سازی کا کام نہیں ہوا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں یہ کام, اور آپ کو تجربہ ہے. میں نے کہا تجربہ تو نہیں اس میدان میں, مطبوعات کی فہرست بنائی ہے مطبوعہ کتابوں کی جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں, لیکن مخطوطات کے کہا نہیں انہوں نے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ ایک فارم ہے, اس میں مؤلف کا نام ہے, تاریخ وفات اس کی ہے, اس طرح سے اول کتاب کیا ہے, آخر کتاب کیا ہے, تاریخ
نسخ کیا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اس میں معلومات بھرنی ہوتی ہیں کچھ، اور اس کی یہ ٹیکنیک ہے. پھر اگر اس کتاب کا ذکر اور دوسرے نسخے کہاں ہیں تو بروک المان کی کتاب دیکھیے، فلاں کتاب. تو انہوں نے پہلی بار مجھے وہ ایک طرح سے مخطوطات کے میدان کی طرف توجہ کھینچ دلائی. لیا انہوں نے، کھینچ کیا لیا. بات ہے. دیکھا کہ اس کو تجسس ہے اور مخطوطات ہی پڑھنے کے لیے آیا ہے، دیکھنے کے لیے. کیا بات. چنانچہ انہوں نے جو اچھا وہ ایسی لت ہوتی ہے مخطوطات کی، کسی سے بھی پوچھے جو مخطوطات کے میدان کا، وہ ساری مطبوع اطباء کتابیں چھوڑ دے گا. کہا جاتا ہے ان کے بارے میں، ایک تھے وحید مرزا، کہ کون تھے، وحید مرزا تھے، کون تھے جو وہ کبھی گئے وہ ایک سفیر، ایک اس میں ابن انشا نے ایک سفر نامہ لکھا ہے، چلتے ہو تو چین کو چلیے، اور دوسرے بہت سے سفر نامے. تو انہوں نے ایک محقق کے بارے میں لکھا کہ وہاں ہم لوگ گئے، ماشاء اللہ جاپان کے اندر لائبریری ہے اور اردو کی کتاب ہم لوگ دیکھ دیکھ کے خوش ہے. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ یہاں کچھ مخطوطات بھی ہیں، قلمی کتابیں. ان کو یہ اچھی اچھی کتابیں نظر نہیں آتی، جب تک کہ کتابوں میں کیڑے نہ لگ جائیں یا پرانا نہ ہو یا وہ، اس وقت تک یہ ہاتھ نہیں لگاتے. یہ تندن کہتے ہیں لوگ. تو یہ واقعی یہ میدان ایسی ہے، جیسے کوئی شراب کا رسیہ ہو جائے، عادی ہو جائے، تو اس کو وہ چھوٹتی نہیں ہے. اسی طرح مطلب اسی اگر طرح. مخطوطات تو انہوں نے جو ڈالا مجھے اس وقت 1976 سے اس مخطوطات کے شعبے سے جو دلچسپی پیدا ہوئی، اور آج تک سمجھیے کہ اسی میں غرق ہوں میں. تو انہوں نے 44-45 سال کا ہاں تقریباً، ہاں تو انہوں نے وہ بتایا ٹیکنیک. اچھا انہوں نے کیا کہا کہ ایسا ہے کہ یعنی یہ آپ ایک سلپ بھریں، اس زمانے میں ایک سلپ یعنی ایک کتاب کا انہوں نے ساری معلومات جمع کر دیجیے، آپ دے دیجیے، حوالے بھی سب دے دیجیے، اس کے نسخے کہاں پائے جاتے ہیں، بروکلمان وغیرہ کا بھی. تو اس پر وہ 10 روپے اس زمانے میں بہت ہوتا تھا. ہم دن بھر کھا پی کر کے وہ 4-5 روپے بچ ہی جاتا تھا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک بھرنے کا 10 ہاں روپیہ ملتا ایک تھا. مخطوطہ. کیا بات ہے، اچھا ملتا تھا. تو میں پہلے ہی دن دوسرے دن جب انہوں نے مجھے کام میں لگا دیا، تو 8-10 مخطوطے، ان کے بارے میں معلومات اور وہ سب کچھ، اور تاریخ وفات وغیرہ وہ سب ساری چیزیں، سب معلومات جمع کر کے سلپ میں بھر کے تھے. 10 جب کر کے میں نے ان کو دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں اتنا تیز وہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھ گیا کہ مطلب یہ کہ 2-4 پر ہر دن کام کرو، یہ نہیں کہ 10 کر دی، 100 روپیہ دینا. ایک ہی دن میں 100 روپیہ لے کے چلا گیا. تو چنانچہ پھر میں کیا کرتا، 3-4 مخطوطے کے بارے میں معلومات جمع کر کے فہرست بنا کر کے رکھ لیتا، اور باقی مخطوطات طلب کرتا رہتا، خود پڑھتا دیکھتا. کیا بات. اور اس میں سے بہت سی چیزیں خود اپنے نقل کی. یعنی اسی زمانے میں نے رد الاشراق نقل کیا تھا. وہاں رد الاشراق جو شاہد تقویۃ الایمان کی اصل عربی، وہ پہلا نسخہ وہیں خدا بخش لائبریری میں نے دیکھا، تو وہ میں نے نقل کیا. اور بھی بہت سی چیزیں جو بعد میں نے روایت تراث میں چھاپی، وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے. اب لوگ سمجھتے تھے کہ یہ فہرست بنا رہا ہے، اور بیدار صاحب نے اس کو مقرر کیا ہے، ڈائریکٹر ہے، تو جو مخطوطہ دینے ہونے والا ہے وہ بھی سوچتا تھا کہ. چنانچہ میں ہر دن صبح 9 بجے پہنچ جاتا تھا، اور تقریباً 5 بجے قریب شام میں جب لائبریری بند ہوتی تھی تھی تو نکلتا. کیا بات. تو ہر دن 20 مخطوطات دیکھتا تھا، پڑھتا تھا مختلف. بلکہ اس زمانے میں نے دیکھی تھی تقیید المحمل ابو علی جیانی غسانی کی. کیا بات. تو میں چاہتا تھا کہ اس کو کوئی ایڈٹ کرتا. اس کے تقریباً 35 سال کے بعد پھر یہاں جب مکے میں آیا، تو اتفاق سے اسی کتاب کو ایڈٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ماشاءاللہ. تو عابد رضا بیدار صاحب تو بیدار صاحب سے ملاقات انہوں نے کس طرح سے مجھے اس میدان میں ڈال دیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو. اچھا لوگ وہاں کے بہار کے لوگ اتنا ان سے ناراض، اور وہ اصل میں تھے عملی آدمی، ایکٹیو. ہر شخص کو چاہتے تھے کہ کام کرے. کتنے لوگوں کو آنے کے بعد انہوں نے کک آؤٹ کر دیا لائبریری، کام کرنے والے اب سب مخالف ہو گئے ان کے. وہ دیکھتے تھے، آتے تھے تھوڑی دیر کے بعد، آدھا گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر ایک چکر لگانے کے لیے لائبریری. حالانکہ آفس میں بیٹھے رہتے، چکر لگانے کے لیے دیکھتے ہیں کون کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے. تو وہ اچھا خود بھی کام کرتے تھے. تو ظاہر ہے سب کو کام چاہتا ہے کہ اور جو لوگ ہیں منسلک وہ بھی کام. وہ چاہتے تھے کہ لائبریری میں جتنا ذخیرہ ہے، چاہے وہ میگزین کی شکل میں، مخطوطات کی شکل میں، مطبوعات کی شکل میں، اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلے، اس سے استفادہ کریں لوگ. اور واقعی وہ ابھی بھی اس وقت ان کی بیٹی شائستہ خان جو اس وقت چھوٹی تھی، وہ ابھی ڈائریکٹر بن گئی ہیں. اور ممکن ہے کہ وہ بھی وہیں ہوں گے بھی. تو عمر تو میرے خیال سے 90 سے زیادہ ہوگی ان کی، اگر زندہ ہے تو. مجھے نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں پتا. بعد میں پھر رامپور بھی ان کے گھر گیا میں. اچھا ماشاءاللہ ان کے گھر بھی جانے کا کافی ان سے لوگ ان سے ناراض اس لیے تھے کہ تھوڑا ذرا سیکولر ٹائپ کے، یعنی سیکولر شیعہ ہیں یہ. تو ان کو مذہب سے کوئی مطلب نہیں. مولانا آزاد پہ لیکن کام کیا انہوں نے، بہت کام کیا انہوں نے. اب جیسے افطار پارٹی ہوتی، جان بوجھ کر کے وہ سگریٹ پیتے تھے، کچھ اپنا کھاتے پیتے تھے، دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے ہو. تو جانے کی کیا ضرورت تھی، یہ سب تھوڑی سی ان کے یہاں
جن کی وجہ سے وہاں ہاں کے لوگ لیکن بہت زیادہ اب یہ ہے ناراض کہ مطلب یہ تو ناراضگی کی چیز بھی ناراضگی ہے کی چیز بھی چیز بھی ہے، یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو نہیں مانتے لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کا بہرحال احترام ہونا چاہیے، کم سے کم اتنا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عام اخلاق کے تقاضے ہیں ہاں ان تقاضوں کو بھی بہرحال انسان کو برتنا چاہیے کہ اگر آپ نہیں مانتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو روزہ سے ہیں یا دوسرے لوگ ہیں جو کسی چیز کو فالو کر رہے ہیں، عملی ہیں زندگی میں، تو اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ان کو کہ مخالفت نہیں کیجیے یا اس طرح سے مظاہرہ مت کیجیے کہ ایسا لگے کہ آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس وجہ سے میں دیکھتا تھا کہ ان کے خلاف بہت مضامین لوگ لکھتے رہتے تھے پرچوں میں، اخبارات، رسائل وغیرہ میں، نہیں تو جو ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے، ایک تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک رد عمل ہو، لیکن اس طرح کی چیزوں پہ تو ہمارا جو مذہبی مطلب رد عمل ہوگا، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ رد عمل ہونا بھی چاہیے۔ یہ بہرحال مطلب مجھے ذاتی طور پر آج تک یہ بات نہیں سمجھ میں آئی کہ لبرلزم کا یہ کون سا مطلب ڈھب ہے کہ آپ ضروری طور پہ مخالفت دکھائیں اور کریں، اس طرح سے دکھلائیں، مطلب یہ مطلب تیش دلائیں مذہب والوں، مطلب لوگوں کا مذاق اڑائیں یا ان کو مجبور کریں کہ وہ آپ کے بارے میں پھر الٹی سیدھی بات لکھیں۔ تو یہ بہرحال، اور اسی لیے جب عالمی سطح پہ جو مذہبی طبقے کی طرف سے جو ایک رد عمل آتا ہے ایسے لوگوں کے سامنے، تو پھر وہ معاملہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب آپ ایک کوئی غلط قسم کا کارٹون مطلب بناتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جو مطلب دل میں محبت کی کتنی سارے شمع جلا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکھے ہیں، اور جب بھی آپ ایسا کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ تو تکلیف ہونے کی جو کیفیت ہے اس میں مختلف سطحوں پہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اب جو ہمارے عام مسلمان ہے بیچارہ، وہ اپنی تکلیف کا اظہار کس طرح کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مار دے۔ تو اس لیے مطلب جو لبرل لوگ ہیں یا جو مطلب ان کو سمجھداری کا بہرحال ثبوت دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو رد عمل تھا وہ اتنا زیادہ بھی، تو ہم لوگ شیخ مخطوطات کے سلسلے میں جب آگے محققین کی بات آ گئی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب آپ کے فیلڈ کے آدمی رہے، آپ کی ملاقات ہے ماشاءاللہ، آپ نے فرانس میں جا کر کے ملاقات کی، جرمنی میں، کیسے مطلب کس طرح سے؟ وہ تو بہت ہی عجیب غریب آدمی تھے، مطلب وہ 47 میں آزادی سے پہلے وہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد لوٹ کے نہیں آئے پھر ہندوستان۔ ہاں وہاں میں پیرس میں ان کے یہاں ان کی بلڈنگ میں جس میں وہ چوتھی منزل میں رہتے تھے پہنچ گیا، ان کا دروازہ کھٹکھٹا کے تو کہا کہ ارے آپ کیسے چلے آئے یہاں؟ تو ہم نے کہا کہ وہ ایک صاحب گھس، اصل میں وہاں کی عمارتوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مین دروازے سے گھس نہیں سکتے۔ تو ایک آدمی اتفاق سے مجھ سے پہلے جا رہا تھا، اندر جا رہا تھا، تو میرے ساتھ جو آدمی تھے وہ بھی انہیں چلے گئے، ورنہ یہ کہ وہاں بٹن دبائیے تو وہاں جائے گا وہ پھر اس کے بعد کھولے گا دروازہ، تو اس کے بعد پھر آپ گھس سکتے ہیں۔ وہ بیٹھے وہ تھوڑا سا اونچا سنتے تھے، تو باتیں ہوئی تو ذرا زور سے بولنا پڑتا تھا، ہم نے ٹافی وافی دی کچھ، اور ان کا ذکر تو میں نے مختصر پہلے کیا تھا، لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے تقریباً 7 زبانوں میں اپنے تحقیقی اور مختلف طرح کے مضامین مقالات لکھے، اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ شاید پہلے شخص مجھے ملے اور آخری کہ جنہوں نے 50-60 سال سے جو کچھ بھی کام کیا ہے، جتنے مقالات چھپے، پوری ایک فہرست لمبی چوڑی وہ بنا رکھی تھی۔ چونکہ ہم لوگ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، کیا بھی تھا ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب سے بھی آپ کا رابطہ رہا ہے، وہ سعودی عرب میں بھی تھے، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوں گی، ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی بڑے اچھے، بہت اونچے محقق تھے، انہوں نے بلکہ کام ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے مستشرقین نے جو نظریہ یہ گڑھا تھا اور بنایا تھا کہ حدیثیں تقریباً 30 صدی ہجری میں مدون ہوئی ہیں اور سندیں اس کے ساتھ چپکا دی گئی ہیں، سندوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اس فکر کو، اس نظریے کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا، رد کر دیا۔ وہ اس وقت وہ قطر میں وہاں کی نیشنل لائبریری میں کام کرتے تھے، ماسٹرز کیا تھا ازہر سے اور چلے آئے تھے تو وہاں نیشنل لائبریری، اور وہاں انہوں نے یہ پلان کیا کہ حدیث کے تعلق سے، یعنی ابتدائی جو اس کی تاریخ ہے 2 صدی کی، اس پر کام کرنا چاہیے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے تک، یہ جو مشہور معروف کتابیں ان سے پہلے حدیث کی کیا تاریخ، چنانچہ انہوں نے مواد جمع کیا، ساری جتنی تاریخ اور رجال اور حدیث اور اخبار کی کتابیں سب چھان بین کر کے انہوں نے سارا مواد جمع کر لیا۔ اچھا، پھر انہوں نے سوچا کہ اگر اس موضوع سے متعلق ہم لکھ کر کے عربی میں کوئی کتاب شائع کر دیں گے تو اس کا کوئی ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا جب تک کہ آپ ان کی زبان میں نہ لکھیں اور ان کے اسلوب میں اور ان کے ہاں قابل اعتراف نہ ہو۔ یہ مستشرقین کی عام عادت یہ ہے کہ یورپین زبانوں میں جو کچھ لکھا اکھا ہوتا ہے کسی موضوع سے متعلق، اس کے ایک ایک جزئیے سے متعلق سارے مقالات اور پرانے 100 سال پہلے بھی چھپے ہوں گے اس کا حوالہ دیں گے۔ اور یہاں کسی نے کتنا بھی اچھا کوئی کام کیا ہو، کتنا بھی علمی اور تحقیقی کام ہو، اس کی طرف کوئی اشارہ نہ کریں گے، نہ اس کا ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہاں کتاب چھاپیں گے تو کچھ حاصل ہے، چنانچہ انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں رجسٹریشن کرایا کہ حدیث کی تاریخ کے تعلق سے اس طرح میرا منصوبہ ہے، چنانچہ وہاں پر انہوں نے پاس کیا، اور یہ شروع میں بتایا بھی نہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ورنہ شاید وہ نہ کرنے دیتے۔
جب دھیرے دھیرے پورا کر لیا تب اس کے بعد انہوں نے کو پیش کیا، کہا کہ یہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہکا بکا وہ لوگ وہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھی جو مشرق سے آتا ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کا ہو یا عرب کا، اس کو ہم جیسے کہیں گے ویسے لکھیں گے. اور انہوں نے پورے حوالے کے ساتھ ساری چیزیں دی تھی کہ صحابہ کے زمانے میں اتنی یہ کتابیں مدون ہوئی، تابعین کے زمانے میں یہ، تبع تابعین کے زمانے میں. چنانچہ ان کی اس کتاب جو بعد میں وہ اسٹڈیز ان ارلی حدیث لٹریچر کے نام سے، دراسات فی الحدیث نبوی کے نام سے عربی میں چھپا، تو وہ انہوں نے کام کیا. اور اس کی وجہ سے وہ چنانچہ آربری نے باقاعدہ اس پر لکھا ہے کہ گواہی دی کہ اس کتاب کے بعد جو ہے اب یہ گنجائش کوئی نہیں رہ گئی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ سب سندیں گڑھی ہوئی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اسی طرح سے انہوں نے تاریخ قرآن سے متعلق اس کے قدیم نسخے اور اس کی تدوین اور اس کی تاریخ جو اس پر ایک انگلش میں کتاب لکھی امریکہ میں چھپی. یہ سب باتیں ہم لوگ شیک کیے ہوئے تھے، لیکن ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ملاقات ان سے. اب ملاقات جو میری ہوئی، ان کے گھر ہم گئے. ایک زمانے میں رہتے تھے مولانا وہ ایک عبدالرقیب بن عبد الباسط بن محمد ادریس بن شمس اللہ قزیم آبادی، شمس اللہ قزیم آبادی کے پڑپوتے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. وہ انجینئر تھے، آرکیٹیکٹ. تو وہ ریاض میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا. ایک بار میں نے کہا کہ چلیے ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب سے ملنے کے لیے چلتے ہیں. چنانچہ گئے ان کے گھر. اس زمانے میں وہ جامعۃ الملک سعود میں وہ پروفیسر تھے اور ان کو 2 فلیٹ دے رکھے تھے. ایک فلیٹ میں رہتے تھے وہ، اور ایک دوسرے فلیٹ میں ان کا سارا کمپیوٹر کا سلسلہ تھا. وہ حدیث کی ساری کتابوں کی جو اہم کتابیں ہیں، کتب ستہ اور موطا مسند وغیرہ، اس کی فہرست بنا رہے تھے اور اس کو اس انداز میں داخل کر رہے تھے کہ اس سے پھر وہ استفادہ کیا. اس زمانے میں ابتدائی بالکل وہ یہ سب الیکٹرانک، ابھی ڈیجیٹل مطلب دنیا نہیں سلسلہ شروع کی ہوا، بات ہے. ابھی صرف کمپیوٹرائز کر رہے تھے. چنانچہ بعد میں پھر اس کے بعد سنن ابن ماجہ چھاپی بھی انہوں نے، پھر موطا امام مالک چھاپی، اور بھی کچھ. ان کا پلان تھا کہ کتب ستہ اور 9 کتابوں پر تقریباً کام کرنے کا. بہرحال تو وہاں گئے، اس سے ملاقات ہوئی، گھر میں بیٹھے، الگ سے اردو میں گفتگو ہوئی خوب. اور انہوں نے پھر اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، مشینوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جو جتنی ہے اس میں سب اصلاح اور کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی وہیں سے آپریٹ ہوتی ہے، یورپی سے جہاں جو کمپنیاں کرتی ہیں. اور یہ لمبا چوڑا ہمارا پروجیکٹ، اس میں کئی آدمی کو انہوں نے لگا رکھا، اس کے بارے میں بتایا انہوں نے. اور پھر ہم لے گئے تھے یہ عبدالرقیب صاحب. اس زمانے میں ہم لوگوں نے تیار کیا تھا کہ غایۃ المقصود شائع کریں گے، تو اس کا مقدمہ ایڈٹ کر کے تیار کر کے چھپنے کے لیے تو ان کو دیکھنے کے لیے دیا کہ یہ کہا کہ ہاں مولانا شمس اللہ قزیم آبادی بہت بڑے محدث اور عالم تھے اور آپ ان کے خاندان کے ہیں، چھاپیے اس کتاب کو. چنانچہ بعد میں پھر وہ غایۃ المقصود چھپی اور مقدمہ الگ سے انہوں نے دیکھا اور لیا، کہا یہ بہت اچھا ہے، ٹھیک ٹھاک، اس کو چھاپیے اور اچھی علمی خدمت ہوگی، یہ انہوں نے بتایا. اور اس کے بعد پھر ان سے 1-2 مرتبہ اور بھی بعد میں ملاقات ہوئی. مکے میں رہتے تھے پہلے. سب سے پہلے انہیں دیکھا تھا وہاں، یہ گھر میں ملاقات تو ریاض جا کر کے ہوئی. ایک مناقشہ تھا ایک تھیسس کا، تو وہ تھے دکتر مقبل یا کون تھے، ہاں یا کوئی، بہرحال کوئی ایک طالب علم تھے. ان کا مناقشہ تھا مدینے میں جامعہ اسلامیہ کے حال میں. تو وہ آئے تھے، تو اس وقت تک اس کو ان کو نیشنلٹی نہیں ملی تھی. اچھا، تو وہ اپنے پینٹ شرٹ میں تھے. تو یہ مطلب اس مناقش کے حیثیت سے آئے تھے؟ ہاں، بحیثیت مناقش آئے تھے جامعۃ الملک سعود سے، اور وہ اپنا پینٹ شرٹ میں تھے. اب انہوں نے جو شروع میں تنقید شروع کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ جو سب اس میں نقل کیا ہے تو سب یہاں وہاں ادھر ادھر کتابوں سے تو صرف نقل کر دیا اور کچھ نہیں، آپ کا اس میں کیا ہے؟ تو وہ پھر شیخ مقبل صاحب بھی شروع ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما زال العلماء ينقل بعضهم عن بعض، هذا فلان ابن حجر ينقل عن ابن عبد البر، هذا فلان ينقل عن ابن عبد البر، هذا فلان. تو ان کے پوچھنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اپنی نئی چیز کیا ہے اس تھیسس کے اندر. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نقل کرنا اور ایک دوسرے سے اقتباس لینا، یہ تو ہمیشہ سے بہت سخت قسم کا وہ مناقشہ ہوا اور کافی پورا حال کھچا کھچ بڑا ہوا تھا، کہیں بیٹھنے کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں باقی رہ گئی. ایک تو اس وجہ سے کہ مقبل صاحب جو تھے، شیخ مقبل بن ہادی الوادعی کا ہی مناقشہ تھا. وہ یمن کے بہت مشہور حدیث کے عالم تھے. وہاں وہ تھے جیل میں، تو تھیسس کا مناقشہ کرانے کے لیے ان کو جیل سے لایا گیا تھا. تو اس وجہ سے بھی سارے طلبہ وہاں جمع تھے کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے آج اور کس طرح کا مناقشہ ہوگا. اور تو حال بالکل بھرا ہوا تھا. اب اوپر سے یہ مناقش ہوئی ہندوستانی اپنے پینٹ شرٹ میں، تو بہت زیادہ، یعنی مجھے یاد ہے 1 گھنٹے تک تقریباً بہت کافی مناقشہ بہت سخت قسم کا. پہلے ان کو وہاں دیکھا اور بعد میں پھر ان کے گھر وہاں جا کر کے گیا. پھر بعد میں جب یہاں آتے تھے مکے تو ملاقات ہوتی تھی، ہاں ہوتی تھی ایسی ملاقات. لیکن ان کو ان کے کاموں سے پہچاننا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے ایک تو قرآن سے متعلق جو لکھا، دوسرا حدیث سے متعلق جو لکھا، تیسرا انہوں نے فقہ سے متعلق شاخت کی ایک کتاب ہے، اس پر تنقید کرتے ہوئے وہ ایک کتاب لکھی ہے
تو وہ کتاب بھی بہت ہی زوردار تھی. یہ تینوں کتابیں ان کے اور بھی بہت سے مضامین مقالات لکھے ہیں انہوں نے. ایک ایڈیشن چھاپا ہے صحیح بخاری کا, اس کے شروع میں صحیح بخاری کے جتنے نسخے اور ان پر تبصرہ ہے. موطا کا ایک ایڈیشن چھاپا ہے تو موطا میں اس کے جتنے نسخے اس کے ہیں اس کا ذکر کیا. تو اس پر بہت اچھا بہترین لکھتے تھے اور تحقیقی انداز میں لکھتے تھے. ان کے اندر کوئی مذہبی تعصب وصب بھی نہیں تھا کچھ. نہ وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. اور آپ مطلب محقق ہیں اور مسئلے کی تعصب بھی رکھتے ہیں, تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا کہ پھر آپ کیا محقق ہیں. عبدالصمد شرف الدین صاحب سے بھی ہاں, شیخ عبدالصمد شرف الدین, وہ بھی بہت ہی دلچسپ آدمی تھے. وہ یہاں جدہ میں رہتے تھے اور ان کے بھانجے ہوتے ہیں عبداللہ عمر نصیف, اس زمانے میں وائس چانسلر تھے جامعۃ الملک عبدالعزیز کے. تو ایک پروجیکٹ ان کا تھا کہ قرآن مجید کی ایک اچھے انداز میں اشاعت ہونی چاہیے, ایسی جو انٹرنیشنل طور پر وہ پھیلایا جائے وہ نسخہ. چنانچہ انہوں نے خاص انداز میں اس کی کتابت کروائی, خاص انداز میں اس کو ایک عملہ جمع کیا اور اس کے بعد کام شروع کیا. یہ اس سے پہلے کہ یعنی مجمع الملک فہد لطباعت القرآن کریم کی ابتدا ہونے سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے یہ پروجیکٹ پیش کیا تھا اپنے بھانجے پر اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے. تو وہیں رہتے تھے وہ اور 2-4 آدمی ان کے ساتھ کام کرتے تھے, کتابت کرتے تھے. تقریباً 1 ثلث سے بھی زیادہ, نصف سے زیادہ کام ہو چکا تھا. ہر صفحے کی قاعدے سے کتابت کرتے تھے. تو مگر یہ ہے کہ وہ پھر وہ پروجیکٹ ختم ہو گیا جب مجمع الملک فہد لطباعت القرآن کریم کا وہ کی ابتدا ہوئی. تو لیکن وہ آدمی بہت عجیب غریب تھے. انہوں نے بڑی عمر میں عربی پڑھنا شروع کی تھی, تقریباً 30-35 سال 40 سال کی عمر کے بعد. کیا بات. آئے تھے یہاں حرم شریف, اور شیخ محمد عبدالرزاق حمزہ ہوتے تھے یہاں استاد, تو ان سے پڑھنا شروع کیا. یہاں عربی پڑھی وہ, اور عربی بہترین بولتے تھے وہ. ایک درس میں ان کے استاد نے کہا کہ کاش کہ کتاب تحفۃ الاشراف اگر مزی کی چھپ جائے تو اس سے ساری جتنے کتب ستہ ہیں ان کی سندوں اور متن کی تصحیح ہو جائے گی. تو یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی. انہوں نے پھر اس کے بعد جا کر کے ہندوستان اور اس کی تیاری شروع کی. چنانچہ پریس لگوایا اس کے لیے سارا, وہاں سے جرمنی سے وہ سارا وہ لائے سارا کچھ, اور رد المنطقین اور دوسری کئی کتابیں انہوں نے چھاپی. بعد میں پھر انہوں نے کہا کہ ان کو ہوا یہ, انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ جو الموجب المفرس للالفاظ الحدیثی نبوی ہے جو 8 جلدوں میں, تو وہ 4 جلد تک پہنچی تھی ابھی بیچ میں ہی, اور بہت بہت دن تک وہاں مستشرقین اس پہ کمپوزنگ تصحیح میں بہت وقت لگتا تھا. تو یہ جب جرمنی گئے تو وہاں ملاقات ہوئی ان لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اتنا وقت لگائے ہیں, پورا یہ تیار ہے, کیسے چھاپنے میں آپ کو اتنی تاخیر ہو رہی, آپ ہمیں دیجیے, ہم آپ کو اسی مواصفات انہی نمونے کے مطابق ہم چھاپ کر کے آپ کو. چنانچہ 4تھی جلد کے بیچ میں ایک مخصوص صفحہ ہے, وہاں سے لے کر کے اور 7ویں جلد کے آخر تک ان کے ہاں کمپوز ہوئی. کیا بات. انہوں نے لے لیا اور پیسے بھی ان کو ملے, اور اس کے بعد وہ جیسا ویسے دے دیا ان کو, انہوں نے پھر وہ چھاپا. تو اس طرح سے وہ کتاب چند سال, 2 سال کے اندر اندر انہوں نے تیار کی, جو وہاں 20 سال لگ جاتا. ونسنک نے جو تیار کی. جب پیسے اچھے خاصے ہاتھ آئے تب شیخ ابوالاشبال صاحب مرحوم مجھے بتاتے تھے, کہتے تھے کہ وہ شیخ عبدالصمد صاحب نے کہا کہ اب وہ جو اصلی منصوبہ ہے اس کی طرف لوٹتے ہیں, اس کے لیے پیسے آ گئے ہیں. چنانچہ تحفۃ الاشراف کے جتنے نسخے تھے انہوں نے سب جمع کیے, اور شیخ ابوالاشبال مرحوم اور شیخ عبدالسلام صاحب رحمانی, وہ بھی ہمارے مولانا عبدالسلام رحمانی بھی ہمارے استاد, ان دونوں کو وہاں رکھا اور نسخ اور مقابلہ اور تصحیح اور ایک خاص نمونہ بنا کر کے کہ اس انداز میں چھاپنا ہے, صحیح صحابی ایسے ہوگا, نمبر ایسے دیا جائے گا, اسٹار ایسے ہوگا, یہ ہوگا. یعنی بالکل وہ عجیب غریب انداز میں اس کتاب کو انہوں نے چھاپا. آپ عربی کی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی نہیں دیکھیں, بلکہ ایک بہت بڑے محقق سید احمد صقر یہاں تھے, مصر کے تھے. وہ کسی کو کچھ سمجھتے نہیں تھے, نہ کسی کا اعتراف کرتے تھے. یہ کتاب جب دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ تو 20ویں صدی میں اس طرح چھپ ہی نہیں سکتی تھی کتاب, یہ 21ویں صدی میں چھپنے کی چیز ہے. کیا بات, یہ کہتے تھے. تو وہ اس کی پہلی جلد 1965 میں چھپی اور آخری جلد 1983 میں. ہر جلد وہ تیار کرتے. انہوں نے یہاں تک اس کی منصوبہ بندی کی تھی کہ جتنی جلدیں ہوں گی, 10-11 جلدوں کا تصور کرتے تھے, اور واقعی وہ 13 جلد میں چھپی. جتنی جلدیں, ہر جلد کے لیے جو ٹائٹل اس کا ہوگا وہ کس طرح کا ہرا کاغذ ہے, وہ کاغذ کیا ہے, وہ کپڑے کا تھا, وہ ایک ساتھ ہی لے لیا تھا سب سارا.
تاکہ ہر ایک کی ہر جلد مختلف نہ ہو جائے. کیا ہوگا اور کمپوزنگ اس انداز میں کی, اس طرح سے نمونے دیے نہیں, آپ اگر کہیں کھول کر کے دیکھیں کافی گے تنظیم اور مکمل. بہت بہت بہت. کیا بات ہے. اور موٹا, یہاں موٹا حرف ہونا چاہیے, پتلا ہونا چاہیے, بریکٹ میں اس طرح سے حوالہ دینا چاہیے. اور یہ ان ساری کتابوں اور ابواب کا حوالہ بھی, مثلا ایمان 14, تو اب اس کے لیے پھر ایک فہرست الگ سے انہوں نے خود تیار کیا, الکشاف عن توبۃ الاشراف کے نام سے. تو مطلب وہ عجیب غریب آدمی تھے. مطلب یہ کتاب شیخ, تو ہم لوگ جب مطلب سعودی عرب میں ابھی گھوم رہے ہیں تو فا عبد الرحیم صاحب سے بھی ملاقات ہے. ڈاکٹر فا عبد الرحیم, ہاں ڈاکٹر فا عبد الرحیم تو ابھی بھی ماشاء اللہ ہیں, مجمع الملک فہد میں کام کرتے ہیں وہ. ان سے جب مدینے میں تھا میں, تو معہد اللغت العربیہ سمجھیے کہ اس کی پوری, اس کا پورا خاکہ بنانا اور اس میں نصاب تعلیم, اس سے متعلق سب کچھ سمجھیے انہوں نے ہی تیار کیا. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور ایک عرصے تک وہ اس میں کام کرتے رہے. بعد میں جب ریٹائر ہوئے تو پھر وہ مجمع الملک فہد میں چلے گئے, اس لیے کہ کئی زبانیں جانتے ہیں. یہ تقریباً 12-13 زبانیں جانتے ہیں. فا عبد الرحیم صاحب 12-13 زبانیں جانتے ہیں. یونانی زبان جانتے ہیں, عبرانی زبان جانتے ہیں, اور دوسری جو ہندوستان کی جنوبی ہند کی زبانیں وہ سب جانتے ہیں. تو انہوں نے پی ایچ ڈی جو کی ہے وہ المعرب جوالیقی کی ایک کتاب ہے. تو اس کی تحقیق, معرب میں یہ ایسے الفاظ ہیں جو غیر عربی زبانوں سے عربی میں لیے گئے. تو اس کی تحقیق یہ نہیں کہ وہ خالی حوالہ نکالنا, وہ انہوں نے ہر لفظ کی پھر تحقیق کی ہے کہ واقعی یہ کس زبان کے ہیں اور اس زبان سے کس طرح سے تبدیل ہو کر کے, تو اصل زبانوں سے ان کی ڈکشنری سے استفادہ کر کے لکھا. تو وہ تحقیق بالکل ہی نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں اصول الکلمات معلوم کرنا کہ اصل لفظ کیا تھا, اس کے بعد دوسری زبان میں آیا, پھر وہاں سے کیسے منتقل ہو کر کے عربی میں آیا. لوگ ایسے عام طور پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے, یونانی زبان کا لفظ ہے, رومی زبان کا لفظ ہے, لیکن حقیقتاً نہیں ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے ہر چیز کی تحقیق کی. کیا بات ہے. تو یہ لسانیات کے خاص طور پر یہ ایٹیمالوجی جو اصول الکلمات, اس کے ماہر ہیں. اور ان سے بڑا ملاقات ہوئی, بلکہ میرے جو ایم فل کے مقالے کا جو حال ہی کے تعلق سے تھا, اس کا مناقشہ بھی انہوں نے ہی کیا. اچھا ماشاء, مناقش کی حیثیت سے. مناقش کی حیثیت سے. کیا بات ہے ماشاء. اور وہ یعنی جب بھی ملاقات ہوتی ہے اچھی طرح جانتے ہیں ماشاء اللہ. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور وہ انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے, جو تقریباً میری دنیا میں سب سے زیادہ وہ عربی سیکھنے والے تعلیم لغت العربی لگائی, یہ جو 3 حصے میں بہت اچھی کتاب ہے. افریقہ, امریکہ, یورپ, ہندوستان, ہر جگہ, پاکستان, ہر جگہ ماشاء اللہ. بلکہ اگر اس کی روشنی میں پڑھانے والے ٹھیک ٹھاک سے پڑھائیں اور مشق کرا دیں, اس میں اتنے آخر میں تمرینات ہیں تو اچھی مشق ہو جاتی ہے. بغیر قواعد اور اس کی تفصیلات دیے ہوئے انہوں نے ساری چیزیں ڈال دی بہت سلیقے سے ماشاء اللہ. بلکہ جو ہمارے احباب جو عربی پڑھانے پہ معمور ہیں, اگر وہ استفادہ کریں تو یہ بہت اچھی چیز ہو ماشاء اللہ. اور عملی اسپرٹ اس میں بہت گہرائی سے موجود ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. شیخ, ہم لوگ ایک مطلب پھر اپنے آپ کو ہندوستان کی طرف لے کر کے چلتے ہیں, اردو سے جوڑتے ہیں. ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب سے آپ کی ملاقات ہے. ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں وہ اردو دائرہ معارف اسلامی, اردو انسائکلوپیڈیا آف اسلام, اس کے اس زمانے میں چیئرمین تھے. جس وقت میں گیا تھا 1980 میں, تو اس وقت میری ان سے ملاقات وہاں ہوئی. اور ان سے انہوں نے پھر بتایا کہ یہاں کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. ان کی کتابیں تو ہم نے پڑھی تھی, میر امن سے عبدالحق تک اور سر سید سے اقبال تک. تو اس طرح کی کتابیں اور جو تاریخ وغیرہ کی لکھی تھی, تو ان کو فارسی ادب اور اردو ادب سے دلچسپی تھی, اور اچھے محقق اور فاضل آدمی تھے. تو ان سے بہت زیادہ یاد نہیں ہے کہ کیا کیا باتیں اس زمانے ہوئی تھیں, لیکن ان اس شعبے میں اسی میں وہ بھی تھے. پروفیسر عبدالقیوم صاحب, اچھا, اسی میں تھے. اور نذیر نیازی صاحب یاد وغیرہ ہو کچھ وابستہ. پروفیسر عبدالقیوم صاحب تو ایک پورے خاندانی تھے. وہ ان کا مسجد مبارک لاہور میں جو ہے اسی کے بغل میں ان کا مکان تھا, تو ان کے یہاں گیا بھی تھا. اور ان کا نام اس لیے ذہن میں تھا کہ معارف میں کبھی میں نے 1938 یا 40 کے شماروں میں ان کا نام دیکھا تھا کہ انہوں نے لسان العرب, جو عربی کی بہت مشہور لغت کی کتاب ہے, اس کی فہرست بنائی, اس کا انڈیکس تیار کیا شعراء. ہاں, پروفیسر عبدالقیوم. کیا بات. اور اس زمانے میں اس کی بڑی شہرت ہوئی تھی. تو یہ بھی خواہش تھی کہ ان سے ملیں, چنانچہ ان سے بھی ملاقات وہیں ہوئی, اور ان کے گھر بھی پھر گیا. پھر میں نے کہا بھی کہ وہ کہاں اگر ایک نسخہ ہو, تو پتہ نہیں کہیں کسی جگہ رکھا ہوا تھا. پہلے وہ چھپتا تھا, وہ اورینٹل کالج میگزین کے زمیمہ کے طور پر تھوڑا سا 2-1 فرما چھپتا تھا. اس میں سے جمع کر کے 1-2 نسخہ انہوں نے بنانا. تو ایک نسخہ مجھے دیا تھا انہوں نے شعراء کے بارے میں اور قوافی کے بارے میں. وہ پہلی فہرست ہے جو لسان العرب. بعد میں تو لوگوں نے اور فہرستیں بھی بنائی, لیکن بہت ہی اچھی اور دقیق فہرست ہے. تو پروفیسر عبدالقیوم صاحب بڑے نشید آدمی تھے, اور کافی. ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب سے بھی ملاقات. اور ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب سے پاکستان میں نہیں ملاقات, انگلینڈ میں بھی ملاقات. اچھا ماشاء اللہ. وہ انہوں نے پتہ نہیں کیا لکھ دیا تھا کسی شخص سے متعلق, کچھ
تو اس پر لوگ بڑا وہاں پر جذباتی ہوتے ہیں، کسی بھی مسئلے سے متعلق غصہ ہو گئے، یہاں اتنا مسئلہ بڑھا آگے کہ ان کو چھوڑ کر کے وطن جانا پڑا، چنانچہ وہ انگلینڈ میں ہے ابھی۔ تو انگلینڈ جب گیا وہاں تو وہ جہاں رہتے ہیں وہاں بھی ملاقات ہوئی، ان کے گھر بھی گیا، لیکن سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی لندن میں۔ وہ اس زمانے میں تاریخ الحدیث کا مواد جمع کر رہے تھے، اب تو ماشاء اللہ تو برٹش لائبریری میں جانا آنا تھا، تو میں بھی جا رہا تھا، تو ایک مرتبہ انہیں کے ساتھ پھر گیا، تو اس وقت میں نے دیکھا کہ بڑا انہوں نے محنت کر کے وہ ساری چیزیں، سارا ریکارڈ سب کچھ وہ دیکھا ہوگا، ان کے گھر بھی گیا تو ساری چیزیں سب بہت زیادہ، تو اس زمانے میں جو منصوبہ انہوں نے 1980 میں بنایا تھا، یہ نہیں، میں نے سفر کیا تھا 1988 میں، تو اس وقت سے پھر بعد میں وہ کتابیں چھپنی شروع ہوئی ہیں، ماشاء اللہ 8 جلدیں اب تک چھپی ہیں، اور رد قادیانیت پر جو انہوں نے وہ بھی تقریباً 24-25 جلدیں، وہ باہمت آدمی ہیں۔ ان کا نام محمد سلیمان اظہر ہے، وہاں جانے کے بعد انہوں نے بہاؤالدین اپنا نام کر لیا اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں۔ تو محمد سلیمان اظہر صاحب کی کچھ تحریریں اور کچھ بعض کتابیں جو ان پر مقدمے لکھے تھے، وہ پاکستان میں چھپے تھے پہلے، وہ ہم نے پڑھے تھے۔ کالا پانی جو ایک کتاب ہے بہت مشہور، جعفر تھانیسری، اس پر انہوں نے مقدمہ لکھا تھا، اور بھی دوسری کتابوں پر۔ تو اچھی نظر ہے ان کی تاریخ پر، اور خاص طور پر صغیر کی تاریخ پر، شیخ اسرائیل تاریخ پر، اور یہ کتاب، لیکن یہ کہ کتاب یعنی جس انداز کی ایک مختصر سی یا متوسط انداز کی تاریخ چاہیے اہل حدیث تحریک یا فکر یا مسلک کی، اس انداز کی تحریک کے بجائے یہ اصل میں مواد ہے جماعت اہل حدیث اور تاریخ اہل حدیث کا، وہ سب کچھ، بلکہ پوری کتابیں اس میں ڈال دی ہیں۔ معیار الحق پوری ہے کہ پوری کی پوری ہے، اور دوسری جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس لیے مطلب ان کو سامنے رکھ کر کے بعد کی جو نسل ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روشنی میں تیار کریں مختلف زاویوں سے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں وہ جو مواد اکٹھا ہو گیا، وہ مواد ہے پورا اکٹھا، ابھی بھی تاریخ لکھنے کا کام باقی ہے، اور لکھنا چاہیے، خاص طور پر 13ویں صدی اور 14ویں صدی میں، اور ابھی اس وقت بہت ساری نگاہیں آپ کی طرف بھی مرکوز ہیں، لیکن یہاں رہ کر کے تو وہ تاریخ لکھی نہیں جا سکتی، پتہ نہیں کیسے یہ ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب نے انگلینڈ میں رہ کر کے لکھ لیا اور سارا مواد جمع کر کے۔ میرے پاس بھی ہے یہاں کچھ مواد، لیکن ہے کہ لکھنے کے لیے وہ ماحول، وہ مواد، وہ چیزیں ہونی چاہیے پیش میں۔ میرے پاس تو اگر مطلب 2-4 کتاب یا موضوع یا اس سے متعلق کوئی چیز نہ ہو تو پھر اس پر قلم ہی نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ سب چیز چیک نہ کر لوں۔ لیکن یہ ایک وسوسہ بھی ہے، ہم جیسے لوگوں کے ساتھ جو شیطان وسوسہ الخناس لگا ہوا ہے، یہ ہوگا کہ وہ سارا کام رہ جائے گا، اس لیے ہم لوگ تو بہرحال گزارش یہی کریں گے، اور ہمارے بہت سارے احباب عام طور یہاں رہ کر کے وہ کام کریں نا۔ میں ابھی تھا انڈیا کے سفر میں، تو کئی سارے بزرگوں نے، دوستوں نے اور ذمہ دار قسم کے لوگوں نے یہ گزارش کی کہ شیخ کی نظر ہے ماشاءاللہ تاریخ پہ، اور کام بھی انہوں نے ایک موقع سے کیا ہوا ہے رجال پہ، تو وہ سب کام سامنے آنا چاہیے، اور ہم بہرحال وہ آواز میں آواز ملاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہو جانا چاہیے۔ وہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے کوئی کام نہیں ہوتا اللہ پاک بہتر توفیق دے، اور وہ کام آ جائے بہرحال سامنے، تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ ہم لوگ پھر اب اپنی بات انشاءاللہ گفتگو ختم بھی کریں گے۔ ایک دو اور شخصیت کو، نثار احمد فاروقی صاحب سے آپ کی ملاقات؟ نثار احمد فاروقی صاحب سے، وہ وہاں رہتے تھے بٹلہ ہاؤس میں، ان کا مکان تھا، اور ریڈیو میں بھی کام کرتے تھے، تو ان کی جو بعض چیزیں چھپی ہوئی ہیں مختلف تصوف کی تاریخ کے تعلق سے، یا سیرت نبوی کی ابتدائی جو تاریخ ہے، اس پر جوزف ہارووٹس نے کتاب، بلکہ اس کی کتاب ابھی کتابی شکل میں نہیں چھپی ہے، وہ مقالات کی شکل میں اسلامک کلچر میں کئی قسطوں میں چھپی تھی، جو حیدرآباد سے نکلتا ہے، بہت اہم علمی مجلہ تھا۔ تو انگلش میں اس نے، ہارووٹس نے جو کتاب لکھی تھی اس میں چھپی، اس کا عربی ترجمہ المغازی الاولی و مؤلفوها کے نام سے عربی میں چھپا، اور اسی کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا تھا، سیرت نبی کی ابتدائی کتابیں ان کے مؤلف ہیں، تو وہ کتاب دیکھی تھی، اور دوسری کتابیں۔ ایک بار ان سے ملنے کا شوق ہوا تو ان کے گھر گئے، تو بات چیت ہوئی، تو اس زمانے میں وہ جو ثقافت الہند نکلتا تھا اس کے وہ ایڈیٹر بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھی کوئی اس میں مضمون دینا چاہیں تو آپ دیجیے گا، لکھیے گا، آپ لوگ وہاں سے بھیجیں تو اچھا رہے گا اس مجلے میں شائع کرنا، چنانچہ، لیکن ہم لوگ پھر بھیج نہیں سکے اس میں کوئی مقالہ۔ یہاں کی مشغولیت اصل میں دوسرے طرح کی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں آخر میں کہ اہل علم کو، خاص طور پر ایسے ریسرچ اسکالروں کو جو ہندوستان میں ہیں، ان کے پاس مواد دستیاب وہاں موجود ہے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ہندوستان کے تعلق سے، اس کے مختلف پہلو سے، اس کی تاریخ پر، اس کے ادب پر، اس کی شاعری پر مواد وہاں تیار کریں، اور چاہے وہاں چھپیں یا ہندوستان کے باہر بھی چھپیں۔ یہاں ہندوستان کے باہر بھی وہ مطلوب ہے مختلف اہم علمی اداروں میں اور مجلات کے اندر، لیکن اب یہاں بیٹھ کر کے ہم ہندوستان کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ تو عجیب غریب چیز ہے۔ یہاں تو ہم عربی اور عرب ممالک اور مخطوطات اور چیزوں کے بارے میں لکھتے ہیں،
جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ ہم لوگوں کا ٹائم بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور ہندوستان بر صغیر کے علماء، مفکرین، ادباء، نقاد وغیرہ سے متعلق شیخ سے گفتگو ہوئی 3 مختلف سلسلوں میں۔ انشاءاللہ آئندہ ہم عرب دنیا یا بر صغیر کے باہر جن لوگوں سے شیخ کے مراسم رہے، ملاقاتیں رہی ہیں، یادیں وابستہ ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ٹچ کریں گے۔ آئندہ ہفتے ہم پھر شیخ کو انشاءاللہ زحمت دیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر سے نوازے، آپ کا سایہ ہم پر تادر قائم رکھے، ہم استفادہ کر سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ شیخ کو اللہ تبارک تعالیٰ بہتر توفیق دے کہ تاریخ کا جو کام انہوں نے اپنے ذمے کا بھی لیا تھا اس کام کو پورا کر سکیں۔ رجال پہ جو کام ہے وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے تو انشاءاللہ ایک سرمایہ ہوگا، اور ہماری جو نسل ہے وہ انشاءاللہ استفادہ کر سکے گی، اور ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے شیخ بعد میں آنے والی نسل تک پہنچائیں انشاءاللہ، لیکن جو آپ لوگوں کے پاس ہے وہ بہرحال سامنے آ جانا چاہیے، اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک بہتر سرمایہ ہوگا۔ اسی طرح دعا کریں، پوری دنیا ابھی کرونا وائرس کو لے کر کے پریشان ہے، ہم مسلمان دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس وبا کو اٹھا لے، اپنے بندوں کو نجات دے دے پروردگار، اور ہم تمام بہرحال جو احتیاطی تدابیر کہی جا رہی ہیں اختیار کرنے کی، وہ احتیاطی تدابیر ضرور اختیار کریں، اللہ پاک سے رابطہ استوار کریں، زیادہ سے زیادہ تعلق جوڑیں، اور ساتھ ہی یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم طلباء کے اندر، ہماری نسل کے اندر پڑھنے لکھنے کا جذبہ زیادہ سے زیادہ عام ہو، لوگوں سے، علماء سے، مفکرین سے، حفاظ سے، جو بڑے لوگ ہیں اپنے فیلڈ کے، ان سے ملنے کے مواقع اگر ممکن ہو تو مواقع نکالیں، ملیں، اور سیکھنے کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں ان راستوں کو ہم ضرور اویل کریں۔ شیخ سے جو ہم مختلف شخصیات سے، مختلف فیلڈ کے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے، بلکہ بات کا سلسلہ کہیں اس طرف بھی گیا جو کچھ لوگوں کو بڑا عجیب و غریب لگا ہوگا، تو وہ صرف اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کو اپنی آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے، اپنے گھر کی ساری کھڑکیاں کھول کر رکھیے، ہر طرح کی ہوا آنے دیجیے، اور خود ریفائن کر لیجیے کہ کون سی ہوا رہنی چاہیے اور کون نہیں رہنی چاہیے، اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل انشاءاللہ اس انداز میں کیجیے، انہی چند کلمات کے ساتھ اور اس گزارش کے ساتھ کہ انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو عام کیجیے تاکہ شیخ سے استفادہ زیادہ سے زیادہ لوگ کر سکیں، آپ کر رہے ہیں تو آپ کے دوست احباب بھی کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔